سینے پر دباؤ زیادہ ہو گیا، بازو کی تکلیف سے آنکھیں کھل گئیں، پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا اور خود ہی اپنی مسلسل بھیانک چیخیں سن کر خوفزدہ ہو گیا۔ میری انہی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا خوفناک پرندہ بھی خوفزدہ ہو گیا۔ گدھ تھا اور میرے سینے پر بیٹھ کر ضیافت اٹھانا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی مڑی ہوئی تیز چونچ میرے بازو میں اتار دی تھی اور بازو بری طرح ادھیڑ دیا تھا۔ زخم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا تھا اور میرے بری طرح تڑپنے سے گدھ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنے چھتری جیسے پر پھیلائے چند قدم کے فاصلے پر اتر کر جا بیٹھا۔ وہ بھوکی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بازو کی تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی، حلق سے مشینی انداز میں کربناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ اختیار اٹھ کر بھاگا اور گدھ خوفزدہ ہو کر دوبارہ اڑ گیا۔ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا۔ پورے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لگتا ہے جیسے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ خون بری طرح بہہ رہا تھا۔ شدت تکلیف سے دیوانہ ہو کر میں نے زخم پر منہ رکھ دیا۔ بہتا وہ خون چوسنے لگا، گاڑھا نمکین خون جو بدن سے بہہ جانے کے لیے بے چین تھا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں، میری مدد کرو، میں نے آواز لگائی۔ گدھ مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں چیخا اور پنجے دبا کر فضا میں بلند ہو گیا۔ میں جانوروں کی طرح اپنا بازو جھنجھوڑ رہا تھا، زخم کی اس جلن کو ٹھنڈا کرنا چاہتا تھا، مگر یہ ممکن نہیں ہو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر بھاگتا رہا، گرتا رہا، پھر ایک جگہ مٹی نظر آئی، مٹی بھری اور اسے اپنے زخم پر لگا لیا۔ مٹی خود خون میں لتھڑ گئی، مگر اس سے فائدہ ہوا تھا، کچھ ٹھنڈک سی محسوس ہو رہی تھی۔ منحوس گدھ لمبے لمبے چکر لگا کر بار بار میرے سر پر آ جاتا تھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا، بس غلطی ہو گئی تھی اس سے، ذرا دیر ہو گئی تھی۔ عالمی بیہوشی میں اسے اپنا کام کر لینا چاہیے تھا، جگہ کے انتخاب میں غلطی ہوئی تھی۔ اس سے آنکھوں میں چونچ مارنا چاہیے تھا یا پیٹ پر حملہ کرنا چاہیے تھا۔ وہ بے چین تھا، میرے گر جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ خون رک گیا، میں مسلسل کرا رہا تھا، بار بار چکرا رہا تھا، زمین گھومتی محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں دھندلاہٹ آ جاتی تھی، لیکن سوچنے سمجھنے کی قوتیں باقی تھیں۔ گدھ سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ متحرک رہوں، اسے اپنی زندگی کا یقین دلاتا رہوں۔ کافی آگے بڑھ آیا تھا، چاروں طرف پتھروں کے انبار تھے، نہ جانے کون سی جگہ تھی۔ گدھ بہت دیر تک منڈلاتا رہا، پھر مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب وہ دور نکل گیا تو میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھک گیا ہوں، میری مدد کرو، برداشت ختم ہو گئی ہے، میرا کام ختم ہو گیا ہے، اب خودکشی کر لوں گا، ذمہ دار میں نہیں ہوں گا، سن رہے ہو، ذمہ دار میں نہ ہوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ بس جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہا تھا، پھر اٹھ کر چل پڑا۔ چلتا رہا، بہت دور نکل آیا، جس جگہ سے چند درخت نظر آئے ان کے سائے میں ایک چشمہ تھا۔ درختوں کے نیچے گلے سڑے پھل پڑے ہوئے تھے، گول گول چھوٹے چھوٹے پھیکے اور بدمزہ۔ زخمی بازو تو سیدھا نہ ہو سکا، دوسرے ہاتھ سے پھل اٹھا اٹھا کر کھاتا رہا۔ کچھ فاصلے پر ایک بڑی اور اونچی چٹان تھی، جس کے درمیان میں اینٹیں چنی ہوئی تھیں۔ ایک کراہ سا بنا ہوا تھا، اس میں دروازہ تھا۔ دیکھتا رہا، کوئی تجسس ذہن میں نہیں ابھرا، بس ایک ہی خواہش تھی، زمین پر پڑے ہوئے سارے پھل معدے میں اتار لوں۔ حلق تک بھر لیا، پانی کے چند گھونٹ لیے اور چشمے کے کنارے لیٹ گیا۔ زخمی ہاتھ پانی میں ڈال دیا، پھر زور سے چکر آئے، آنکھیں بند ہو گئیں اور کوشش کے باوجود نہ کھلیں۔ مگر زندگی بڑی عجیب چیز ہے۔ آنکھیں پھر کھلیں، ماتھے پر کچھ رکھا ہوا تھا، سینے پر وزن تھا۔ گدھ کا خیال آیا، پھر آ گیا۔ نیم مدوشی کے عالم میں میں نے سوچا، شیں شیں ہوں ہا ہا، میرے منہ سے آواز نکلی اور میں بے اختیار اٹھ بیٹھا، لیکن فوراً ہی کسی نے بھرپور دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا اور پھر آواز سنائی دی، نہیں میاں نہیں، ہوش میں آؤ، لیٹے رہو لیٹے رہو۔ لیٹ تو گیا، مگر یہ آواز، اوہ گدھ نہیں ہے، شاید پھر کون ہے یہ؟ اچانک ماتھے پر کوئی ٹھنڈی سی چیز آ گئی، آنکھیں بھی ڈھلک گئی تھیں۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر آنکھوں پر رکھی شے ہٹانے کی کوشش کی، گیلا کپڑا تھا۔ وہی نرم آواز دوبارہ سنائی دی، بیٹے آرام سے لیٹے رہو، دل و دماغ کو سکون دو، تم محفوظ جگہ پر ہو، کوئی خطرہ نہیں ہے، تم بے فکر ہو جاؤ۔ یہ کیا ہے؟ میری آنکھیں ہٹاؤ، اسے ہٹاؤ۔ میں نے گیلا کپڑا آنکھوں سے ہٹا دیا، تب میں نے وہ چہرہ دیکھا۔ عمر رسیدہ شخص تھا، سفید داڑھی، چہرے پر چیچک کے نشان تھے، رنگ کالا تھا، پیشانی پر ایک گہرا نشان نظر آ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ ایک بندہ خدا ہوں، میاں فضل حسین ہے میرا نام۔ مسلمان ہو؟ الحمدللہ، فضل حسین نے کہا۔ میں نے گردن گھما کر چاروں طرف دیکھا، پتھروں کو چون کر ایک کمرہ سا بنایا گیا تھا، کشادہ اور ہوادار تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ پانی پیو گے؟ ہاں، میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا۔ فضل حسین نے ایک آب خورے میں مجھے پانی دیا، کئی آب خورے پیے تھے، تب سکون ہوا تھا۔ میں فضل حسین کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہارے بازو کا زخم کر کے پٹی باندھ دی ہے، تمہیں شاید اس کی تکلیف کی وجہ سے بخار ہو گیا ہے۔ خدا کے فضل سے بخار اب ہلکا ہو گیا ہے، میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتا ہوں،
مجھے یہاں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، باہر جانا چاہتے ہو؟ باہر جانا چاہتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، آؤ، بزرگ فضل حسین نے کہا۔ مجھے سہارا دے کر اٹھایا اور اس کٹیا سے باہر لے آئے۔ تم یہاں تنہا رہتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ بیٹھ جاؤ، بتاتا ہوں، بزرگ نے کہا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ فضل حسین بابا بولے، بالکل تنہا ہوں، ایک دنیا آباد ہے یہاں، چرند و پرند کی ہم نشینی ہے، خوب باتیں رہتی ہیں ان سے، پرندوں کی داڑیں پانی پینے آتی ہیں، ان سے دوستی ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ انسان؟ بابا فضل حسین ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ کیوں نہیں؟ اب تم جو آگے ہو، تم یہاں کیوں رہتے ہو؟ میں نے پوچھا، اور بابا فضل حسین ہنس کر کہنے لگے، شکر ہے معبود کا کہ تم ٹھیک ہو گئے۔ یہ میرے سوال کا جواب ہے؟ نہیں، خوش ہو رہا ہوں 3 دن کے بعد ہوش میں آئے ہو، مگر جب ذہن میں تجسس جاگ اٹھے تو… خیر چھوڑو، کہانی سناؤں؟ کہانی سننا چاہتے ہو؟ سن لو، تمہاری خوشی ضرور پوری کروں گا۔ میں یہاں کیوں رہتا ہوں؟ بس دنیا والوں نے میرا ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا۔ میرا چہرہ دیکھ رہے ہو، بس کور چشم دنیا والے اس سے نفرت کرتے تھے۔ 4 بھائی تھے ہم، 3 خوبصورت تھے، مجھے خدا نے یہ شکل دی تھی۔ لوگوں نے اس کی رضا میں نکتہ چینی شروع کر دی، دل برداشتہ ہو گیا، جھنجھلاٹوں کا شکار ہو گیا، خلق خدا سے اس کی نفرت کا بدلہ لینے لگا۔ تب ایک اللہ والے کی نظر ہو گئی، کہنے لگے، فضل حسین، جو یہ کر رہے ہیں وہی تم کر رہے ہو۔ کور بینا ہے مگر تم بینائی حاصل کر لو، ان سے دور ہٹ جاؤ۔ اللہ اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے والوں کو معاف نہیں کرتا۔ بس میاں یہ گوشہ آباد کر لیا اور بہت خوش ہوں۔ کائنات کی سچائیاں یہاں نظر آتی ہیں۔ انسان بھٹک گیا ہے مگر اللہ کی مخلوق وسیع ہے۔ دوسرے بہت سے ہیں، ننھے منھے پرندے میرے شانوں پر آ بیٹھتے ہیں، معصوم ہیں، مجھے محبت سے دیکھتے ہیں۔ سب سے شکایتیں ختم ہو گئی ہیں۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ رازق سے۔ اتنا فاصلہ ہے تمہارا، اسے کیوں بھول گئے بیٹے؟ یہ درخت، یہ چشمہ، اللہ نے سب کچھ مہیا کر دیا ہے، یہ پھل کھا کر جیتے ہو۔ بھٹک جانے والوں نے دنیا خود پر تنگ کر لی ہے، اللہ کی یہ نعمت اپنا ایک مقام رکھتی ہے، شکر اس معبود کا۔ فضل حسین نے پرتشکر لہجے میں کہا، پھر مسکرا کر بولے، میاں اب تمہاری باری ہے، ہمیں بھی تو کہانیاں پسند ہیں۔ میری کہانی موت کی کہانی ہے فضل بابا، میری کہانی سننے والا پھر کوئی اور کہانی سننے کے لیے زندہ نہیں رہتا۔ خوب، تمہاری کہانی کا آغاز کب سے ہوا ہے عزیزی؟ کیا مطلب؟ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ تمہیں یقین ہے کہ اس کائنات میں جتنی اموات ہوئی ہیں تمہاری کہانی سن کر ہی ہوئی ہیں؟ ایسا نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کی طرح ایک ٹھوس سچائی ہے، کب آنا ہے کب جانا ہے ہم نہیں جانتے۔ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ نہ پوچھو فضل بابا، میں ڈرتا ہوں، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ بتا دو بیٹے، میں تمہارے دل سے خوف نکالنا چاہتا ہوں، مجھے اپنے بارے میں ضرور بتاؤ۔ فضل حسین نے ضد کرنے والے انداز میں کہا، اور میں انہیں دیکھنے لگا۔ پھر میں نے اول سے آخر تک ساری باتیں انہیں بتا دی اور وہ خاموشی سے سنتے رہے، دیر تک آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے۔ اس کے باوجود اپنی خوش بختی سے منحرف ہو۔ خوش بختی؟ ہاں بیٹے، ان مشکلات کے باوجود زندگی کی نعمت تمہیں حاصل ہے، ایمان کی دولت نہیں چھینی۔ تم سے ایک لمحہ ایمان جاتا ہے اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ اپنے ایمان کے محافظ تم نہیں ہو، بخدا تمہارے ایمان کی حفاظت کی گئی ہے، ورنہ ایک لمحہ درکار ہوتا ہے، صرف ایک لمحہ۔ یقیناً کچھ ذمہ داریاں تم سے منسوب کی گئی ہیں، کوئی کام کرنا ہے تمہیں، ضرور کوئی کام کرنا ہے۔ ایک سوال کروں بیٹے تم سے؟ ضرور۔ اسپتال میں تھے، کوڑی ہو گئے تھے، نماز شروع کر دی تھی سلیم کے کہنے سے، کر دی تھی نا؟ ہاں۔ چھوڑ دی؟ ہاں، وہ بس حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ میں نے کس قدر حیرانی سے کہا، حالات نہیں بیٹے، جو حالات تم نے سنائے ہیں ان میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا جہاں تمہیں نماز پڑھنے میں دقت ہو۔ دراصل تم نے غور نہیں کیا، سوچا نہیں، ورنہ تم خود مجھے بتا رہے ہو کہ سکون کا آغاز کہاں سے ہوا۔ تمہیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا، گزرے ہوئے واقعات یاد آئے تو احساس ہوا کہ وہ لمحات واقعی بہتری کے آغاز کے تھے۔ حالانکہ میں نے فضل حسین بابا کو اتنی تفصیل نہیں سنائی تھی، ہاں بس سرسری طور پر ان کے بارے میں بتایا تھا۔ میں سوچتا رہا۔ فضل بابو بولے، وقت ہے، جو گیا سو گیا، جو کل نہ کیا آج صحیح، ابھی سے صحیح۔ بازو کے زخم پر پٹی باندھ دی ہے میں نے، جاؤ اس نیت سے چشمے پر غسل کرو۔ جاؤ بیٹے، اب تم بالکل ٹھیک ہو۔ میں اٹھ گیا، چشمے میں جا کر غسل کیا اور پھر فضل حسین کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ بھوک لگی ہے؟ ابھی نہیں۔ چلو دو زانو بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر کے سانس ناک سے اندر کھینچو، سانس کی آواز میں کہو، اللہ ہو اللہ ہو۔ دیکھو اس طرح۔ بابا فضل خود دو زانو بیٹھ گئے اور پھر ان کا سانس چلنے لگا۔
اللہ اللہ فضا میں ساز بجنے لگے۔ ذہن سیر میں ڈوب گیا۔ چاروں طرف سے ایک ہی آواز آ رہی تھی، اللہ اللہ، کہ نہ جانے کب میرا سینہ بھی چلنے لگا۔ میں سانس کھینچ رہا تھا، اللہ کو پکار رہا تھا، اور ایک بے خودی سی طاری ہو گئی تھی۔ مغرب کا وقت ہو گیا، چلو نماز پڑھیں۔ میں نے آنکھیں کھول کر حیران نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا میں سو گیا تھا؟ نہیں، جاگ رہے تھے۔ جو جاگتا ہے وہی پاتا ہے۔ وضو کراؤ۔ ہم دونوں نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد کچھ دیر دم کشی کی۔ فضل بابا نے اس عمل کا یہی نام بتایا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد ان درختوں کے پاس پہنچ گئے۔ درختوں سے پھل برس رہے تھے۔ ہواؤں کے جھونکوں سے ڈالیاں ہل رہی تھیں اور پھل نیچے گر رہے تھے۔ کافی پھل سمیٹے اور کھانے لگے۔ مجھے کسی کے الفاظ یاد آئے، پہلے پھل چکو پھر کھاؤ۔ رات کو ہم دونوں کٹیا میں لیٹ گئے۔ میں نے فضل بابا سے کہا، آبادی یہاں سے کتنی دور ہے؟ انسانی آبادی تو بہت دور ہے۔ آپ انہی پھلوں پر زندہ رہتے ہیں؟ 2 بیج لگائے تھے ان کے، درخت بنے اور پھر دیکھو کیسے بکھر گئے۔ شکر نہ کرو گے؟ میں خاموشی سے فضل بابا کو دیکھتا رہا۔ 1 ہفتہ گزر گیا۔ فضل بابا کے ساتھ اب دل لگنے لگا تھا۔ بہترین مشغلہ یاد الہی تھا۔ سب کچھ ذہن سے محو ہو جاتا تھا۔ نماز باقاعدگی سے جاری تھی۔ زندگی کا ایک معمول سا بن گیا تھا۔ فضل بابا کی باتوں میں بڑی گہرائی ہوتی تھی۔ ایک دن میں نے کہا، فضل بابا، میں نے ایک نشست میں 1000 بار دم کشی کی، تب کہیں جا کر رکا۔ گن رہے تھے؟ ہاں، دم گن کر دم کشی کر رہا تھا۔ 2 بیج بوئے تھے میں نے، 2 درخت اگے، پھر درخت ہی درخت بکھر گئے۔ کتنے پھل کھا چکے ہوگے تم ان درختوں کے، اندازہ نہیں۔ واہ میاں مسعود، خوب اس کا مال بے حساب کھاؤ اور یاد رکھو، اور اس کا نام گن گن کر لو۔ اپنا حساب خود یاد رکھو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ بے حساب دیتا ہے، اسے بے حساب یاد رکھو۔ مجھے اپنے والدین، بہن بھائی بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ کو یاد رکھو، اس کا ساتھ پا لیا تو پھر کچھ دور نہیں رہے گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دے کر کہا، بازو کا زخم بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ جسم کی چوٹوں کا تو پہلے ہی احساس نہ رہا تھا، حالانکہ کوئی علاج نہ کیا تھا، کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا تھا۔ اس دن زور کی نماز کے بعد کٹیا میں آرام کر رہا تھا۔ فضا میں دھوپ کے ساتھ حبس کی کیفیت تھی۔ پھر بادل چھانے کا احساس ہوا اور اندھیرا سا ہونے لگا۔ موسم کا جائزہ لینے باہر نکل آیا۔ دیکھا تو آسمان پیلا ہو رہا تھا، گرد و غبار بلندیوں پر پہنچا نظر آ رہا تھا۔ غالباً آندھی چڑھ رہی تھی۔ فضل بابا بھی باہر نکل آئے۔ آندھی چڑھ رہی ہے، انہوں نے کہا، خطرناک ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا۔ فضل بابا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کسی سوچ میں ڈوبے نظر آ رہے تھے۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ اپنی جگہ سے اٹھے، پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور زمین پر ایک گہری لکیر بنا دی۔ پھر وہیں کھڑے کچھ پڑھتے رہے۔ اس کے بعد لکیر سے پیچھے ہٹ گئے۔ پھر مجھ سے بولے، اس حصار کے پیچھے رہنا۔ کیوں؟ دیکھو آندھی آ گئی۔ وہ میری بات کے جواب کے بجائے بولے۔ گرد و غبار کا کالا طوفان نزدیک آ گیا۔ ہواؤں کی ایسی خوفناک گڑگڑاہٹ اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ ایسی بھیانک آوازیں تھیں جیسے زمین و آسمان مل رہے ہیں۔ ایسا اندھیرا چھا رہا تھا کہ دن کی روشنی چھپ گئی تھی۔ مگر پھر ایک احساس سا ہوا۔ ہم کٹیا سے باہر کھڑے تھے، ہواؤں کو دیکھ رہے تھے، مگر یہ ہوائیں ہمارے جسموں کو نہیں چھو رہی تھیں۔ یوں لگتا ہے جیسے ہم کہیں اور سے انہیں دیکھ رہے ہوں۔ بڑے بڑے پتھر لڑک رہے تھے، نہ جانے کیا کیا ہو رہا تھا، مگر ہم محفوظ تھے۔ پھر بادل گرجے اور بارش شروع ہو گئی۔ ہم کٹیا میں آ گئے۔ بڑی خوفناک آندھی تھی۔ میں نے کہا، مگر فضل بابا کسی سوچ میں گم تھے۔ وہ کچھ نہ بولے۔ بارش تیز نہیں تھی، مگر اندھیرا چھایا ہوا تھا، مگر اتنا کہ ماحول نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ باہر سے عجیب سی گھنٹیوں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ خاصی تیز آواز تھی اور قریب آتی جا رہی تھی۔ فضل حسین بابا اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی یہ آواز سن کر حیران ہوا تھا۔ فضل حسین کے ساتھ باہر نکلنے لگا تو وہ بولے، مسعود میاں، ہماری ہدایت یاد رکھنا، جو لکیر ہم نے بنائی ہے اس سے باہر قدم نہ نکالنا۔ آؤ مل لیں اس سے۔ میں حیران سے باہر نکل آیا۔ مدھم مدھم بوندیں پڑ رہی تھیں اور کٹیا سے کچھ فاصلے پر کالے رنگ کا ایک بڑی سینگوں والا بھینسا نظر آ رہا تھا، جس کی گردن میں لوہے کی لمبی 2 گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ بھینسے کی پیٹھ پر کالا رنگ بھجنگ بھوریا چرن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح نچلے بدن پر ایک دھوتی نما کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ گردن میں کوڑیوں کی مالائیں پڑی ہوئی تھیں جن میں رنگین دھاگے لٹک رہے تھے۔ سر پر ایک بڑی سی انسانی کھوپڑی ٹوپی کی طرح پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبی لکڑی تھی جس میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے۔ سینے پر مالاؤں کے درمیان لکڑی کا نشان بنا ہوا تھا۔ اس نے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا سنک منہ سے لگایا اور فضا میں ناقوس کی آواز ابھری۔ ساتھ ہی وہ دوسرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لکڑی کو جنبش
کی جنبش سے اس کے گھنگرو بجانے لگا۔ فضل حسین بابا خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شنکھ منہ سے ہٹا کر اس نے ایک لمبی بھیانک سی تان لگائی اور بولا، جے بھوریا چنڈا جے کالی چنڈال، اللہ کا نام سب سے بڑا۔ فضل بابا بولے، کون ہو میاں جی، ہمارے منہ کیوں لگ رہے ہو؟ بھوریا چرن نے فضل بابا کو گھورتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے تجھے؟ سب جانتے ہو، انجان نہ بنو، تو ناپاک ہے، مردود ہے، غلیظ، جا بھاگ جا، کسی پر زندگی تنگ کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ ہمارا نوالا چھین رہے ہو، اچھا نہ ہوگا، ہمیں اس کی ضرورت ہے، اسے ہمیں دے دو۔ مسلمان بچہ ہے بھوریا چرن، اور مسلمان کے پاس ہے، کسی مسلمان نے کبھی ایسا کیا ہے؟ یہ میرا مہمان ہے، اسے مہمان نہ بناؤ، ہم شنکا ہیں، بھسم کر دیں گے، راکھ کر دیں گے، ہم سے ٹکرانا مت میاں جی، جا چلا جائے یہاں سے غلاظت کے پتلے، تیرا کالا جادو محدود رہے گا، ہم تجھے بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، تھک گیا ہے یہ، اب خطرہ ہے کہ ایمان نہ کھو بیٹھے، اسے مدد کی ضرورت ہے، کیا دے دو گے اسے میاں، کیا کیا دے دو گے اسے؟ ہمارا کام کرنا ہے، ضرور کرنا ہے، اب تک تو یہ کیا بھوریا چرن، تجھے اب بھی اپنی اوقات پتہ نہ چلی، بہتر ہے بھاگ جا، کیا فائدہ جھگڑے سے، ورنہ اپنے جیسے بوسوں کی جان گنوائے گا۔ ٹھیک ہے میاں جی، پھر تماشا دیکھو، بھوریا چرن نے کہا اور بھینسے کا رخ تبدیل کر دیا۔ میں پتھرایا ہوا خاموش کھڑا تھا، وہ واپس نہ گیا بلکہ کچھ دور جا کر رک گیا اور پھر بھینسے کا رخ تبدیل کرنے لگا۔ اس کا چہرہ ہماری طرف ہو گیا اور وہ ہولناک آوازوں سے اپنے کھر سے زمین کو ریتنے لگا۔ بھوریا چرن کی سرخ آنکھیں ہمیں دیکھ رہی تھیں، کالا بھینسا سر جھکائے پنکار رہا تھا، وہ کھروں سے زمین کو ریت رہا تھا، پھر اچانک اس کے قدموں کی دھمک ابھری، زمین پر جیسے ڈھول بجنے لگے۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے چند چھلانگوں میں وہ ہمارے قریب پہنچنے والا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرا ذہن معاف ہو گیا، یہی تصور دل میں ابھرا تھا کہ بھینسے کی ایک ہی ٹکر ہمارے جسموں کے پرخچے اڑا دے گی۔ پلک جھپکنے کا کھیل تھا اور پلک جھپکتے سب کچھ ہو گیا تھا۔ ایسی آواز ابھری جیسے دو چٹانیں آپس میں ٹکرائی ہوں۔ بھینسا ہم تک نہیں پہنچ سکا تھا اور درمیان میں کسی نظر نہ آنے والی دیوار سے ٹکرا گیا تھا۔ بھینسے کا سر پھٹ گیا تھا، گردن ٹوٹ کر لٹک گئی تھی اور بھوریا چرن اچھل کر دور جا گرا تھا۔ بھینسا لٹکی گردن لیے ادھر ادھر بھاگنے لگا، کئی بار گرا، کئی بار اٹھا، پھٹے ہوئے سر سے خون کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ ادھر بھوریا چرن اس طرح ساکت پڑا تھا جیسے مر گیا ہو۔ بھینسا آخری بار گرا تو پھر نہ اٹھا، بلکہ اس کا لمبا چوڑا بدن کسی بھی کنی کی طرح زناٹے سے زمین پر گھومنے لگا۔ آپ نے ممکن ہے کبھی مکھی کو دیکھا ہو جو الٹی ہو جاتی ہے، اور چونکہ وہ بدن کا کوئی حصہ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے بدن کی پوری طاقت سے پھر کنی کی طرح گھومتی ہے تاکہ سیدھی ہو جائے۔ یہ کیفیت اس وقت بھینسے کے کبھی ہکل بدن کی تھی۔ اس کے بدن کے گھومنے سے بڑی بھیانک آوازیں پیدا ہو رہی تھیں، مگر دوسرا حیرت انگیز منظر یہ تھا کہ اس طرح اس کا حجم چھوٹا ہوتا جا رہا تھا اور زیادہ دیر نہیں گزری کہ وہ 1 فٹ سے زیادہ کا نہ رہ گیا تھا۔ تب وہ رکا اور اس کی ہیئت بدل گئی۔ پھر اچانک میں نے اسے ایک چیل جیسے پرندے کی شکل اختیار کرتے دیکھا۔ وہ پیروں پر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ 2-3 بار وہ گرا اور پھر ایک کری چیخ مار کر فضا میں بلند ہو گیا۔ کوئی 5 فٹ اونچا اٹھ کر وہ زمین پر گرا، مگر تیسری کوشش کے بعد وہ پرواز کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھوریا چرن اسی طرح ساکت پڑا تھا۔ اس کے بعد میرے حواس بحال ہوئے۔ میں نے فضل بابا کو دیکھا، ہونٹ ہل رہے تھے ان کے، جیسے کچھ پڑھ رہے ہوں۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، مر گیا وہ۔ میرے بدن کو جنبش ہوئی تھی، شاید بابا فضل سمجھے کہ میں بھوریا چرن کو قریب سے دیکھنے جا رہا ہوں۔ ان کے منہ سے تیز آواز نکلی، ہوں میں ساکت ہو گیا۔ بابا فضل پڑھتے رہے، پھر بولے، مکاری کر رہا ہے کمینہ۔ ان کے منہ سے الفاظ نکلے تھے کہ بھوریا چرن اٹھ کھڑا ہوا اور بری طرح اچھل کود کرنے لگا، ہماری طرف بڑھا اور دونوں ہاتھوں سے کچھ ٹٹولنے لگا۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے ہاتھ کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا رہے ہیں اور وہ اس کی دوسری طرف آنا چاہتا ہے، مگر نظر کچھ نہیں آ رہا تھا۔ بھوریا چرن رک گیا، ہمیں گھورتا رہا، پھر اس نے سانس کھینچنا شروع کر دیا۔ اس کے منہ سے ہو کی بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں اور ہر آواز کے ساتھ اس کا قد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی 10 فٹ لمبا ہو گیا اور پھر چوڑائی میں پھیلنے لگا۔ خوفناک آوازیں مسلسل اس کے منہ سے نکل رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک بھیانک عفریت کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ اس کا مختصر لباس چیتڑے ہو گیا تھا۔ یہ حجم حاصل کر کے وہ ایک بار پھر ہماری طرف بڑھا اور پھر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے اس دیوار کو ڈھانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے ہم تک پہنچنے سے روک رہی تھی۔ کوئی شنکا اس رکاوٹ کو نہیں توڑ سکتا۔ بھوریا
تو کوشش کر کے مر جائے گا، بابا فضل حسین نے چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ بھوریا چرن بھیانک چیخیں مار مار کے دیوار سے زور آزمائی کرتا رہا، پھر دیوارہ وار ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ اچانک اسے درخت نظر آئے، وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ ایک کے بعد ایک بھیانک منظر نظر آ رہا تھا، مگر میں ایسے لاتعداد منظر سے نہ گزر چکا ہوتا تو دل ساتھ نہ دے پاتا، اس کی حرکت بند ہو جاتی۔ میں نے دیکھا کہ بھوریا چرن نے درخت کے تنے سے ہاتھ لپیٹے اور اسے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ پھر دوسرے اور تیسرے درخت کے ساتھ بھی اس نے یہی کیا، اور پھر سارے درخت اس نے اسی طرح اکھاڑ پھینکے۔ بابا فضل نے کہا، ایک شنکھا یہ کر سکتا ہے۔ بھوریا چرن نے گھور کر انہیں دیکھا، پھر وہ پانی کے چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے اس انسان نما دیو کو ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے منہ پانی میں ڈال دیا اور چشمے کا پانی ختم ہونے لگا، مگر اس میں اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس نے کئی بار چشمہ خالی کیا، مگر چشمے میں مزید پانی پھوٹ آتا تھا اور چشمہ دوبارہ بھر جاتا۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ اندازہ ہونے لگا کہ بھوریا چرن اپنے آپ کو اس کوشش میں ناکام محسوس کر رہا ہے۔ وہ تھک کر کھڑا ہو گیا اور پھر اچانک اس نے چشمے کے پانی میں تھوک دیا۔ بابا فضل کے منہ سے نکلا، لعنت ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر ناپاک، اب بلا شبہ تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ یہ کہہ کر بابا فضل حسین خاموش ہو گئے۔ بھوریا چرن زمین پر اوندا لیٹ گیا اور رفتہ رفتہ اس کی جسامت کم ہونے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا، لیکن اب وہ بے لباس تھا، کیونکہ لباس تو پہلے ہی حجم بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم سے جدا ہو گیا تھا۔ اس نے زمین پر سے پتھر کا ایک ٹکڑا اٹھایا، ایک تکون بنایا اور اس کے بیچ پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ہم سے کوئی 8 فٹ کا فاصلہ تھا اس کا۔ اس نے ہم دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میاں جی، ہماری تمہاری خوب چلی، مگر چھپ کر بیٹھ گئے ہو بزدلوں کی طرح، ذرا باہر آؤ، پھر 2 ہاتھ ہوں گے۔ بابا فضل حسین ہنس پڑے، پھر انہوں نے کہا، حکم نہیں ہے بھوریا، ورنہ تو اس سے بات کرتے۔ ٹھیک ہے، اب نہ یہ پھل ملیں گے اور نہ ہی پانی، بھوکے پیسے بیٹھے رہو۔ دیکھوں میں بھی کہ کب تک بیٹھے رہتے ہو، بھوک سے مرو گے تو باہر نکلو گے۔ وہی بات ہے، بھوریا چرن کے شریف اپنی شرافت سے مرتا ہے اور ذلیل یہ سمجھتا ہے کہ شریف اس سے ڈر گیا۔ ٹھیک ہے، یہ بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھ لیں گے۔ چلو میاں، یہ باولا کتا تو دانت مار کر خاموش ہو گیا، اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہو، آرام کرو۔ بابا فضل حسین میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اپنے چوپڑے سے نما حصے میں داخل ہو گئے۔ میرا دل لرز رہا تھا، بدن پر کپکپی طاری تھی۔ وہ میرے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں بولا، اطمینان سے آرام کرو، اگر ان ناپاک قوتوں کو ایسی طاقت مل جائے تو دنیا کا سکون غارت ہو جائے۔ یہ کالے جادو کے ماہر اپنے جنتر منتر سے بے شک ناپاک قوتیں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن میاں کائنات اللہ کی تخلیق ہے اور اللہ کا نام سب سے بڑا ہے۔ شیطان کو طاقت دی گئی ہے اور شیطان اپنی طاقت آزماتا پھرتا ہے، لیکن بس محدود ہے، وہ اس سے آگے اس کے راستے بند ہیں، آرام کرو۔ وقت کا صحیح اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا، یہ سارا بھیانک ڈرامہ نہ جانے کتنی دیر جاری رہا تھا۔ اب چاروں طرف گہری تاریکی پھیل گئی تھی۔ میں سیدھا لیٹ گیا۔ اندر کھانے پینے کا جو سامان موجود تھا رات کو کھانے کے طور پر استعمال کیا۔ میں نے بڑی مشکل سے تھوڑا بہت کھایا، دل پر خوف و دہشت طاری تھی۔ باہر بھوریا چرن علی اللیلان موجود ہے اور ہمیں بھوکا مارنے کی فکر میں۔ کمبخت نے سارے درخت تباہ کر دیے، چشمہ غلیظ کر دیا تھا اور اب اس کا پانی کسی طور پر بھی پینے کے قابل نہیں رہ گیا تھا۔ آنے والا وقت اپنی آواز میں بتا رہا تھا کہ کیا لمحات آنے والے ہیں۔ بابا فضل حسین جائے نماز بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ عشاء کی نماز میں نے بھی پڑھی اور اس کے بعد میں بھی دراز ہو گیا۔ دل چاہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کر دیکھوں کہ بھوریا چرن کوئی نئی کارروائی تو نہیں کر رہا، کیا پینترے نہیں بدلے تھے اس نے، مگر کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ ایک بار پھر دل کو ڈھارس ہو رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میری داد رسی کی جا رہی ہو، لیکن بہت زیادہ پر امید نہیں تھا۔ نہ جانے کس وقت نیند آ گئی، جاگا تو دن چڑھ چکا تھا اور دھوپ خوب تیز پھیل گئی تھی۔ بابا صاحب ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، بھوریا چرن موجود ہے؟ ہاں، کتا تاگ لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اب کیا ہوگا بابا صاحب؟ کچھ نہیں میاں، وقت خود فیصلہ کرے گا، میں نہیں جانتا کہ اب کیا ہوگا۔ باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں میں اسے؟ ہاں، جو جگہ ہم نے قائم کر دی ہے اور تم سے درخواست کی ہے اس سے باہر قدم نہ نکالنا، بس وہیں تک رہنا، 10 بار چاہو تو جا سکتے ہو۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا باہر نکل آیا۔ بابا صاحب میرے پیچھے ہی تھے۔ بھوریا چرن اپنی مخصوص جگہ آنکھیں بند کیے دھونی جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا بھیانک اور بدہیت چہرہ بڑی عجیب و غریب کیفیات کا حامل تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ پر بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔
میں نے بابا صاحب سے کہا اگر ہم اس جگہ سے باہر قدم نکالنا چاہیں تو کیا ہماری راہ میں بھی رکاوٹ ہوگی؟ بالکل نہیں، مگر ایسا کرنا نہیں تم جب تک میں نہ کہوں۔ ہم بھوکے رہیں گے تو بدبخت بھی تو بھوکے ہی مرے گا۔ یہ اپنے لیے غلاظتیں ضرور حاصل کر سکتا ہے، مگر یہ غلاظتیں اسی شکم سیری نہیں کر پائیں گی۔ یہ سارے رمز میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بس دیکھتا رہتا تھا۔ کئی بار دل میں خیال ابھرا تھا کہ کاش مجھے بھی ان تمام چیزوں سے آشنائی حاصل ہوتی۔ بھوریا چرن کو دیر تک دیکھتا رہا اور اس کے بعد ٹھنڈی سانس لے کر واپس اپنی جگہ آ گیا۔ بابا فضل حسین بھی خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئے تھے۔ پورا دن گزر گیا، پھر رات گزرنے لگی۔ پیاس شدید محسوس ہو رہی تھی، بھوک بھی لگ رہی تھی، مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا تھا۔ البتہ یہ محسوس کیا گیا تھا کہ بابا صاحب نے کئی بار مجھے تشویشناک نگاہوں سے دیکھا ہے، اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے، پورے 3 دن۔ اب تو ہاتھ پیروں میں بھی جان نہیں رہی تھی۔ ہمارا دشمن ہمارے سامنے دھنی جمائے بیٹھا ہوا تھا۔ رات کو اگر وہ کچھ کھا پی لیتا ہو تو کھا پی لیتا ہو۔ دن میں کئی بار اس پر نگاہیں ڈالتے تھے اور اسے اسی طرح ساکت و جامد بیٹھے پاتے تھے۔ وہ بھی جان ہی کو اٹک گیا تھا کیونکہ بدترین شکست سے دوچار ہوا تھا۔ میں اپنی تمام ہمتیں کھو بیٹھا۔ 3 دن بھوکا پیاسا رہنا معمولی بات نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بدن کی ساری قوتیں ختم ہو گئی ہوں۔ گلا خشک تھا، سر چکرا رہا تھا، آنکھوں کی بینائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی بابا فضل حسین کے چہرے پر نگاہ دوڑاتا تو اس تشویش کے آثار پاتا۔ اس وقت بھی وہ جائے نماز پر بیٹھے ہوئے، آنکھیں بند کیے ہوئے کسی سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے گردن اٹھائی، میری طرف دیکھا اور پھر ان کی آواز ابھری، مسعود میاں ادھر آؤ، میرے پاس آؤ۔ میں نے نہ جانے کس طرح اپنے لاغر اور بے جان جسم کو گھسیٹا۔ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا، بہرطور کسی نہ کسی طرح بابا فضل حسین کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی، ہونٹ خشک ہو گئے تھے، آواز بھی نحیف ہو گئی تھی۔ کہنے لگے، میں جانتا ہوں بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے۔ میں تو شاید اسے اسی طرح برباد کر دیتا کہ دوبارہ کسی کو للکارنے کی ضرورت نہ ہوتی اسے، لیکن میاں تم نوجوان ہو، تمہارے بدن کو ہر چیز کی ضرورت ہے، اس لیے کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ دیکھو میاں، کہنے کی بات نہیں ہے، نہ ہی احسان ہے کسی پر، بس کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو اپنے لیے وقت مانگتی ہیں، اور جب وقت آتا ہے تب انسان کچھ بھی کرے تکمیل خود بخود ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے میری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوں گی۔ ظاہر ہے غذا اور پانی اللہ کا حکم ہے، اور اس سے دوری بہرطور بہت سی کمی پیدا کر دیتی ہے۔ میرا خیال ہے مسعود میاں بات ختم کر دینی چاہیے۔ یہ لوح رکھو، تمہارے لیے بڑے کام کی چیز ہے۔ انہوں نے اپنے لباس سے ایک سفید چھوٹی سی تختی نکال کر مجھے دی۔ یہ میرا اثاثہ حیات ہے، سامنے کی سمت رخ کر کے دائیں بازو پر باندھ دو۔ اس کے ساتھ ہی جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے پورے غور سے سنو۔ ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں؟ جی بابا فضل حسین، میں نے کہا، میں بے علم انسان ہوں مسعود میاں، بڑی کم معلومات ہیں مجھے، تمہیں کوئی علم نہیں دے سکتا، بس جو تھوڑا بہت جانتا ہوں بتائے دے رہا ہوں۔ علم کی اس کائنات کے سارے سمندروں سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ معرفت عطیہ الہی ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتا۔ اس کی دین ہے، جسے چاہے اشارہ کر کے دے دے۔ جو کچھ مل جائے اس پر شکر ضروری ہے، اور اس کی حوث سب کچھ چھین لیتی ہے۔ چنانچہ قناعت کرنا، جو ملے اسے امانت جاننا، اور امانت میں اپنا حصہ نہیں ہوتا۔ ہاں، صاحب امانت جو اجازت دے، بدی کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، بدی خود بولتی ہے۔ جان لو کہ تفریق نہ کرنا دین دھرم کی، کہ ہندو مسلمان سکھ عیسائی اور سب اسی مٹی کی تخلیق ہے، اور مٹی کا مالک آسمان والا ہے۔ ہوش و حواس ساتھ دے رہے ہیں نا؟ جی، میں نے کہا، ان الفاظ کو گم نہ کرنا، یہ امانت کے طور پہ دے رہا ہوں۔ آنکھیں بند کر لو، ذہن کے دروازے کھل جاتے ہیں، آنکھیں بند کر لو۔ انہوں نے دوبارہ کہا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ فضل حسین صاحب بولے، ایمان قائم ہے، یہی تمہاری جیت ہے۔ وہ مانگنا جو نہ ملے، کچھ طلب کیا جائے اور پاؤ تو دے دینا۔ دل وہ چیز ہے جو فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے، لیکن سرکشی کرے تو تسلیم نہ کرنا۔ اپنی طلب، اپنی ذات کو پیچھے رکھنا تا وقت یہ کہ لکیر ختم نہ ہو جائے۔ تمہیں یہ لکیر ایک سرے سے دوسرے سرے تک عبور کرنی ہے، بس اس کے بعد تمام راستے کشادہ ہو جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ بابا صاحب خاموش ہو گئے، آنکھیں بند کر کے بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا کہ وہ کچھ بولیں۔ 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ اور شاید آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ پھر آنکھیں خود بخود کھل گئیں۔ پہلی نگاہ بابا صاحب پر ڈالی اور دہل گیا۔
وہ کروٹ کے بل لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں بے نور تھیں اور بدن ساکت، گھبرا کر نبضیں ٹٹولی مگر جسم سے روح کا رشتہ منقطع ہو چکا تھا۔ وہ رخصت ہو گئے تھے، یقین نہ آیا، نہ جانے کتنی آوازیں دی انہیں، ہلایا جلایا اور دم بخود رہ گیا۔ آہ، بابا فضل حسین اب دنیا میں نہیں تھے، یہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، سب کچھ بھول گیا، سارا خوف دل سے نکل گیا، نہ بھوریا چرن یاد رہا، نہ بھوک پیاس۔ بابا فضل حسین کے بچھڑ جانے کا غم تھا اور دل رو رہا تھا۔ بہت دیر اسی طرح گزر گئی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے، چنانچہ اٹھا، اس پتھروں سے چنی ایک کمرے کی عمارت کے بائیں سمت گیا۔ وہاں کدال پڑی ہوئی تھی، اٹھائی اور پتھروں میں سوراخ کرنے لگا۔ میری کدال نے چٹانیں شک کر دیں اور میں نے رکے بغیر ایک گڑھا تیار کر لیا۔ اس کے بعد بابا فضل حسین کے جسد خاکی کو اس میں اتار کر میں نے اسے بند کر دیا۔ پتھروں سے اسے اچھی طرح ڈھانکنے کے بعد میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ انہوں نے کہا تھا اب یہاں رکنا مناسب نہیں ہے مسعود میاں، یہاں سے چل پڑو اور چلتے رہو۔ میں نے ایسے ہی کیا، اس جگہ پہنچا جہاں بھوریا چرن دھرنا مارے بیٹھا تھا۔ وہ وہاں موجود نہیں تھا، شاید اکتا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ کوئی خاص خیال نہ آیا، چلتا رہا۔ بابا فضل حسین کے ساتھ جو وقت گزارا تھا اسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں یاد کر کے دل رونے لگتا تھا، لیکن رونے کے لیے تو اور بہت سے تھے، سب یاد آتے تھے۔ کئی دن سفر کے بعد کسی آبادی میں داخل ہوا۔ ریلوے اسٹیشن سامنے تھا، ایک ٹرین آ رکی، مسافر اتر رہے تھے، سوار ہو رہے تھے۔ بس دل چاہ کہ میں بھی ٹرین میں سوار ہو جاؤں، چنانچہ ایک ڈبے میں داخل ہو گیا۔ ٹرین کہاں سے آئی ہے، کہاں جائے گی، کچھ پتہ نہیں تھا۔ چند لمحات کے بعد اس نے اسٹیشن چھوڑ دیا۔ نچلے درجے کا ڈبہ تھا، معمولی قسم کے مسافر بھرے ہوئے تھے۔ ایک مسافر نے اپنے قریب جگہ دے دی اور میں بیٹھ گیا۔ ٹرین کی آواز ذہن کو سلائے دے رہی تھی۔ رات کے 12 بجے کے قریب ٹکٹ چیکر آ گیا اور سوتے ہوئے مسافروں کو جگہ جگہ کر ٹکٹ مانگنے لگا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال لیے اور ٹکٹ کلیکٹر کے قریب آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ قریب پہنچا تو میں نے پیسے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چندوسی کے اسٹیشن سے سوار ہوئے ہیں بھائی، یہ ریل جہاں جا رہی ہے وہاں کا ٹکٹ دے دو۔ ٹکٹ چیکر نے چونک کر مجھے دیکھا اور سلام کر کے آگے بڑھ گیا۔ میں ہاتھ میں پیسے لیے منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میرے برابر ہی ایک میلے کچیلے سے کمبل میں منہ ڈھک کر سوتے ہوئے شخص نے کمبل کا ایک کونا سرکایا اور شیشی کا اشارہ کر کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ایک بوڑھا باریش آدمی تھا، ہنس کر بولا، آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے۔ میں نہیں سمجھ سکا اس نے الفاظ کیوں کہے تھے۔ اس نے دوبارہ کمبل منہ پر ڈھک لیا۔ میں نے پریشان نظروں سے دور پہنچ جانے والے ٹکٹ چیکر کو دیکھا تو اچانک باریش شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑی زور سے مجھے اپنی طرف گھسیٹ لیا اور پھر کمبل میرے چہرے پر بھی ڈھک دیا۔ میرے بدن میں سناٹا پھیل گیا۔ کمبل کی تاریکی میں ایک لمحے کے لیے گھٹن کا احساس بھی ہوا اور پھر فنا ہو گیا۔ مدھم مدھم سے مناظر نظر میں ابھرنے لگے، آہستہ آہستہ عجیب سی روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ میں حیرانی سے اس روشنی کو دیکھنے لگا۔ ایک شخص ہاتھ میں جھاڑو لیے ہوئے قریب آتا ہوا محسوس ہوا اور پھر مجھ سے کچھ فاصلے پر رک کر اس نے جھاڑو دینا شروع کر دی۔ گرد اڑ رہی تھی، میں نے گرد سے بچنے کے لیے کمبل سر پر اوڑھ لیا اور چہرہ ڈھک گیا۔ جھاڑو کی آواز مسلسل ابھر رہی تھی۔ جب وہ دور چلی گئی تو میں نے چہرہ کھول کر دیکھا۔ صبح کو سہانا وقت تھا، کافی فاصلے پر لال رنگ کے پتھروں سے بنی ہوئی ایک عمارت تھی، غالباً مسجد تھی۔ اس کی سیڑھیوں سے نمازی نماز پڑھ کر نیچے اتر رہے تھے۔ دماغ کو ایک جھٹکا سا لگا، چونک کر چاروں طرف دیکھا۔ نہ ٹرین تھی، نہ ٹرین کے مسافر، نہ وہ کمبل پوش مسافر، لیکن کمبل میرے پاس تھا اور 100% وہی تھا جس میں مجھے چھپایا گیا تھا۔ دل کو احساس ہوا جیسے میرے پاس کائنات کی ساری دولت آ گئی ہو، مگر حیرانی اپنی جگہ تھی۔ یہ سب کیا ہوا؟ ہوش و حواس کے عالم میں ریل میں بیٹھا تھا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ دور سے ایک گھوڑا گاڑی آتی نظر آئی جو اسی طرف آ رہی تھی۔ میرے قریب سے گزر کر وہ مسجد کے سامنے رک گئی اور کچھ لوگ نیچے اترے اور کچھ سامان اتارنے لگے۔ پھر کچھ خواتین گھوڑا گاڑی سے نیچے اتر آئیں، قیمتی لباس پہنے ہوئے تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے آس پاس سے بہت سے گدڑی بردار مرد عورتیں گھوڑا گاڑی کے پاس آ گئے اور ہنگامہ آرائی ہونے لگی، لیکن گاڑی سے اترنے والے 4 آدمیوں نے دھکے دے کر پیچھے ہٹایا۔
اور پھر شاید ان کے کہنے سے وہ قطار بنا کر بیٹھ گئے۔ میں دلچسپی سے یہ تماشا دیکھنے لگا۔ انہیں شاید کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ میرے پیٹ میں ایک دم کھلبلی مچ گئی۔ شدید بھوک کا احساس ہوا مگر قدم اس طرف نہ اٹھ سکے۔ میں خاموشی سے ادھر دیکھتا رہا۔ اچانک ایک آدمی میری طرف بڑھا اور قریب آ گیا۔ ناشتہ لے لو بابا جی، ادھر قطار میں آ جاؤ۔ ایک دم سے دل میں انا جاگی، میں فقیر نہیں ہوں۔ مگر ذہن نے فوراً ٹوکا، رزق ٹھکرانا گناہ ہے اور جھوٹی انا دشمنی۔ رزق لینے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ انسان کے سامنے نہیں اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ رزق لینے کے لیے بڑھنے والے ہاتھ انسان کے نہیں اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں۔ اٹھا اور اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ کمبل جسم سے لپٹا ہوا تھا۔ اس شخص نے مجھے بھی قطار میں بٹھا دیا۔ حلوہ، پوریاں اور ترکاری تھی۔ یہ چیزیں بڑے بڑے تھالوں میں سجی ہوئی تھیں۔ ڈاک کے پتوں کے دونے بنے ہوئے تھے۔ ایک شخص تھال سنبھالے ہوئے تھا، دو اس کے پیچھے تھے۔ دونوں جوان لڑکیاں جو قیمتی پوشاک پہنے ہوئے تھیں تھال کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ایک لڑکی دونے اٹھا کر دوسری کو دیتی اور دوسری یہ دونے فقیروں کو دے دیتی۔ غالباً یہ خیرات دوسری لڑکی کے ہاتھوں تقسیم کرائی جا رہی تھی۔ تھال خالی ہوتا تو دوسرا تھال گھوڑا گاڑی سے آ جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ میرے قریب پہنچتے جا رہے تھے۔ دونوں لڑکیاں بہت خوبصورت تھیں۔ میں نے ایک نگاہ ان پر ڈال کر جھکائی، مگر اس سرسری نگاہ سے مجھے انوکھا احساس ہوا۔ میں نے کچھ دیکھا تھا، اور جو کچھ دیکھا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ گہرے کالے رنگ کا ایک ناگ اس لڑکی کے جسم کے گرد بل ڈالے بیٹھا تھا، بل ڈالے لپٹا ہوا تھا۔ وہ بہت لمبا اور پتلا تھا اور اس کا نچلا حصہ لڑکی کی کمر سے لپٹا ہوا تھا اور باقی بدن بل کھاتا اوپر چلا گیا تھا۔ اپنے اس شبے کو یقین کی شکل دینے کے لیے میں نے جلدی سے گردن اٹھائی۔ اسے دوبارہ دیکھا۔ وہ دونوں اب میرے سامنے تھیں۔ دونے لڑکی کے ہاتھ میں تھے اور وہ مجھے دینے کے لیے جھک رہی تھی۔ میں نے اس بار سانپ کو بخوبی دیکھ لیا۔ اس کا فن لڑکی کے سر کے اوپر رکھا تھا اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ ایک دم انسانی کمزوری کا غلبہ ہوا۔ لڑکی جھکی تو میں چیخ مار کر پیچھے ہٹ گیا اور میرے منہ سے نکلا سانپ سانپ۔ دونوں لڑکی کے ہاتھ سے نیچے گر گئے اور اس کا سامان بکھر گیا۔ سب چونک پڑے۔ دونوں لڑکیاں متوحش ہو گئیں۔ کہاں ہے سانپ؟ کیسا سانپ؟ تھال سنبھالنے والوں نے کپکپاتے ہوئے بمشکل تھال سنبھال کر نیچے دیکھتے ہوئے کہا، یہ میں نے انگلی سے سانپ کی طرف اشارہ کر کے ایک دم کھڑا ہو گیا۔ سانپ کا اونگتا ہوا سر جنبش کرنے لگا تھا۔ اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور اس کی ننھی سرخ چنگاریوں جیسی آنکھیں مجھے گھورنے لگیں۔ ان میں کینہ سوزی کی جھلک تھی۔ میرا اشارہ چونکہ لڑکی کے جسم کی طرف تھا، اس لیے ان لوگوں نے لڑکی کو بھی دیکھا اور پھر ایک بولا، پاگل لگتا ہے، اٹھا یہ رزق۔ سب نیچے گرا دیا۔ تم لوگ میرے منہ سے نکلا۔ میرے چہرے سے کمبل سرک گیا تھا۔ دوسری لڑکی نے عجیب نگاہوں سے مجھے دیکھا اور پھر دونے اٹھا کر تقسیم کرنے والی لڑکی کو دے کر بولی، لو مہر، زمین پر گری چیز خراب ہو گئی ہے اور دے دو۔ میں شدید حیرت سے گنگ ہو گیا۔ یہ لوگ لڑکی کے جسم سے لپٹے سانپ کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اس بار دونے میرے ہاتھوں میں آ گئے تھے، مگر میں نے کچھ پیچھے ہٹ کر انہیں لیا تھا۔ وہ آگے بڑھ گئیں مگر میں پاگلوں کی طرح انہیں دیکھ رہا تھا۔ یا الہی، یہ کیا قصہ ہے؟ کالے سانپ نے لڑکی کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے اور یہ لوگ نہ تو اسے خوف کھا رہے ہیں نہ اسے کوئی اہمیت دے رہے ہیں۔ دونوں لڑکیاں ناشتہ تقسیم کرنے والے آخری فقیروں کو بھی ناشتہ دے کر واپس پلٹیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا۔ میں اسی طرح دونے پکڑے بیٹھا ہوا تھا۔ اس بار انہوں نے مجھے ہمدردی سے دیکھا۔ سب گھوڑا گاڑی میں بیٹھ گئے اور کوچوان نے اپنی جگہ سنبھال لی۔ اے پیٹ بھرا ہوا ہے کیا پہلوان؟ میرے برابر بیٹھے ہوئے فقیر نے للچائی ہوئی نظروں سے میرے دونے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں چونک پڑا۔ میرے کو دے دے خلیفہ، کلن کا پیٹ 4 پوریوں سے نہیں بھرنے کا۔ دے دے استاد، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ اس نے لجاجت سے کہا اور میں نے دونے اس کی طرف بڑھا دیے۔ ارے کھانے دے اسے کلن، اللہ تیرا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ قریب بیٹھی ایک عورت نے کہا۔ اس کے ساتھ 2 بچے تھے جو جلدی سے نیچے گری ہوئی پوریاں اور حلوہ اٹھا کر لے بھاگے۔ ابے تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ اپنی خوشی سے دیا ہے اس نے، آئیں کہیں سے بھی ہمدردی، کلن نے پوریوں کے نوالے بناتے ہوئے کہا۔ اسی وقت دوسرا فقیر چیخا، لو اور ناشتہ آ رہا ہے کلن استاد۔ گھوڑا گاڑی پھر واپس آ رہی تھی۔ کلن نے سرگوشی کی، میاں بھائی تیرے کو اگر ضرورت نہیں ہے تو میرے لیے لے لیجیے، اللہ تجھے خوش رکھے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ گھوڑا گاڑی کچھ فاصلے پر رک گئی۔ اس بار اس سے عورتیں نیچے نہیں اتری تھیں۔
بلکہ ایک بھاری جسامت کا دراز قد آدمی نیچے اترا تھا۔ اس کے جسم پر قیمتی شیروانی تھی، چوڑی دار پاجامہ سیاہ وارنش کے پمپ پہنے ہوا تھا۔ اس کے پیچھے وہی دونوں آدمی بھی نیچے اترے تھے جو پہلے ہی تھال اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ تینوں اس طرف بڑھنے لگے۔ کلن نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ابے لوگ پھوٹ لے خلیفہ، کوئی اور ہی چکر ہے، نکل لے۔ وہ جلدی سے اٹھا اور پیچھے کھسک گیا۔ شیروانی والا شخص پروکار چال چلتا ہوا میرے سامنے آ گیا۔ ان دونوں افراد نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ دوسرے فقیر ابھی ناشتہ ہی کر رہے تھے۔ آپ ناشتہ نہیں کر رہے میاں صاحب؟ پرروب شخص نے مجھے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ لوگ کیسے ناشتہ کرے بیچارہ؟ وہ میری کالیا کلن جو 400 بیسی کر کے اس کا ناشتہ لے گیا۔ بیچارے کو اور دے دو میاں جی، بھوکا ہے، عورت نے سفارش کی۔ آپ کو تھوڑی سی زحمت دینا چاہتا ہوں میاں صاحب، غریب خانے تک زحمت کرنی ہوگی۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ بعد میں آپ جہاں حکم دیں وہاں پہنچا دیا جائے گا، خدا را انکار نہ کیجیے، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ میاں فتح محمد کوئی تانگا کر کے میاں صاحب کو احترام سے گھر لے آؤ، وہ دیکھو خالی تانگا گزر رہا ہے۔ اس شخص نے ایک سمت اشارہ کیا اور دوسرا آدمی تانگے کی طرف دوڑ گیا۔ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تقدیر کے فیصلے عام ہوتے ہیں، یہ تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے، ہر تحریک کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ آخر مجھے کسی کام کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور کام وہ شاید میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ تانگا آ گیا، اس شخص نے مجھے اپنے سامنے تانگے میں سوار کرایا۔ دونوں ملازم نما آدمی بھی تانگے میں بیٹھ گئے اور شیروانی والے نے تانگے والے سے کہا، ہماری گاڑی کے پیچھے آؤ۔ جی سرکار عالی۔ تانگا گھوڑا گاڑی کے پیچھے چلتا رہا۔ میں دونوں طرف بنی عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی بڑا شہر تھا مگر میرے لیے اجنبی تھا۔ اپنا تجسس نہ روک سکا اور پوچھ بیٹھا، یہ کون سا شہر ہے بھائی؟ میرے قریب بیٹھے ہوئے ملازم چونک پڑے۔ تانگے والا بے اختیار بول پڑا، دلی ہے میاں صاحب، کہیں باہر سے آئے ہو تم؟ تانگا چلاؤ شیخ جی، میاں صاحب کا بھیجا ٹلا ہے، فتح محمد نے کہا، اور دوسرا ملازم اسے گھورنے لگا۔ تیری کترنی کبھی قابو میں نہیں آئے گی فتح، چپ کا بیٹھ۔ اماں تو گول مرچی کائے کو چبا رہے ہو؟ ارے تو گول مرچی کائے کو چبا رہے ہو؟ میں نے کیا کر دیا؟ فتح محمد نے برا مانتے ہوئے کہا۔ بس تو چپ کا بیٹھا رہ، کمال ہے عمر قید نہیں، کائے کو میرے اوپر حکم چلاتے رہتے ہیں؟ تمہاری دبیل میں ہوں، لڑنا بری بات ہے بھائی، تعامل سے کام لو، میں نے انہیں ٹوکا۔ ابے لے بول پڑے مرلی داس، میاں بھائی سب کچھ تمہارا کیا دھرا ہے، فتح محمد نے کہا۔ میرا تو اور کیا میاں صاحب، وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تمہیں؟ سانپ؟ میں آہستہ سے بولا۔ سن لو بندو خان صاحب، میاں جی بھول گئے اور سناؤ بڑے میاں صاحب کو سانپ کی کہانی، خدا کے لیے چپ رہو، گھر جا کر بات کر لینا۔ دوسرے ملازم نے کہا، یہ شہر دلی ہے؟ میں نے پوچھا۔ اما تم کیا بارہ بنکی سے آئے ہو؟ ہاں میں یہاں اجنبی ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چندوسی سے آیا ہوں۔ لو یہ نہیں پتا کہ دلی میں اترے ہو؟ ابے بھائی میاں کوئی ہوائی جہاز سے گر گئے تھے؟ نہیں بس یوں ہی میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ دلی میں وہ پہلوان اور فتح پوری کی جامع مسجد پر بیٹھے تھے، اب سمجھ میں آ گئی، مگر وہ سانپ کہاں سے نظر آ گیا تمہیں؟ فتح محمد بولنے کا مریض تھا۔ یہ کون صاحب ہیں جو شیروانی پہنے ہوئے تھے؟ شیخ عبد القدوس، اچھے نواب، بہت بڑی سرکار ہے، آدھی دلی ان کی ہے اللہ کے فضل سے، فتح محمد بولا۔ وہ دونوں لڑکیاں کون تھیں؟ ایک مارنسا شیخ صاحب کی چھوٹی بیٹیا اور دوسری۔ فتح محمد قسم کھا رہا ہوں اچھے نواب سے تیری شکایت ضرور کروں گا، راستے میں بک بک کیے جا رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ ملازم بندو خان نے کہا، اور فتح محمد برا سا منہ بنا کر خاموش ہو گیا۔ میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی، لیکن حالات کا کچھ اندازہ ضرور ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی میرے لیے ماں بنی ہوئی تھی، جس کے جسم پر میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، مگر دوسرے اس سے لا علم تھے۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ پھر ایک قدیم طرز کی شاندار حویلی کے احاطے کے سامنے تانگا رک گیا۔ گھوڑا گاڑی اندر داخل ہو گئی تھی۔ ہم تانگے سے نیچے اتر آئے۔ گھوڑا گاڑی کی سواریاں اندر چلی گئی تھی۔ شیروانی والے شیخ صاحب ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے پاس ایک اور شخص کھڑا تھا، جسے دیکھ کر اچانک میرے دماغ میں ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ چہرہ میں پہچان گیا تھا۔ یہ وہی نواب قسم کا آدمی تھا جسے میں نے اس وقت دیکھا تھا جب لوگ مجھے رتنا کہتے تھے۔ اسی شخص کے ساتھ میں نے مامو ریاض کو شکنتا کے کوٹھے پر جاتے ہوئے دیکھا تھا، اور بعد میں یہ مجھے نہیں مل سکا تھا، مگر اتنا پتہ چلا تھا کہ یہ لوگ الہ آباد کے رہنے والے تھے۔
بعد میں ان لوگوں کو کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا ماموریات بھی اس کے ساتھ ہیں؟ شیخ عبدالقدوس احترام سے آگے بڑھے اور بولے، تکلیف دہی کی معافی چاہتا ہوں قبلہ، دلی آرزو ہے کہ آپ مختصر وقت کے لیے مجھے شرف میزبانی بخشیں۔ آپ کا کوئی کام ہے ہم سے؟ میں نے پوچھا۔ اس حقیقت سے انکار کر کے جھوٹ بولنے کا جرم نہیں کروں گا شیخ صاحب۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم آپ کو کسی کام آ سکتے ہیں تو حاضر ہیں، اگر آپ کا کام ہم سے نہ ہو سکے تو ہمیں مجرم قرار نہ دیجیے گا، وہ میری تقدیر ہوگی، آپ کے قدموں کی برکت اس سے فیضیاب ہو لوں گا۔ شیخ صاحب نے کہا۔ پھر فتح محمد سے بولے، میاں فتح محمد صاحب کو مہمان خانے لے جاؤ اور عزت و احترام سے وہاں قیام کراؤ، تمہاری خدمات ان کے لیے، انہیں کوئی تکلیف ہوئی تو سزا پاؤ گے۔ جی سرکار، فتح محمد نے خم ہو کر کہا اور پھر میرے سامنے گردن جھکا کر بولا، آئیے میاں صاحب۔ میں شانے ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ مہمان خانہ حویلی کے بغلی حصے میں تھا، اس میں داخل ہونے کا راستہ بھی دوسری سمت سے تھا۔ اس طرف آم اور شریفے کے درختوں کی بھرمار تھی۔ 3 چھوٹی سیڑھیاں عبور کر کے ایک عریض دالان آیا اور فتح محمد نے دالان میں بنے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا۔ سب سے بڑھیا کمرہ دے رہا ہوں میاں صاحب تمہارے کو، قسم اللہ کی نصیب کھل گئے تمہارے تو۔ ابھی 4 دن پہلے نواب مینڈو گئے ہیں، اس کمرے سے جاتے ہوئے 100 روپے دے گئے تھے میرے کو۔ کہنے لگے، میاں فتح محمد جب بھی یہاں سے نوکری چھوڑو میرے پاس آ جائیے، نہال کر دوں گا۔ ویسے بھائی میاں کون سی بینٹی گھمائی تم نے؟ شیخ صاحب پر بڑا دم بھر رہے ہیں تمہارا، تم واقعہ بہت زیادہ بولتے ہو فتح محمد، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میاں صاحب ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے اور مردہ دل کو دل سے نکال باہر پھینکنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا مرزا جی نے، میاں ہنس بول کر زندگی گزار لو۔ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ایک بات بتاؤ فتح محمد، یہ شیخ صاحب کے ساتھ جو ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ بنن میاں؟ میں ان کا نام نہیں جانتا، میں نے ہنس کر کہا۔ ابے او ہاں، اے لو میاں صاحب، وہ اچھے نواب کی بڑی بٹیا فخر النساء کے ممیاں سسر ہیں، نام ہے ان کا الیاس خان، الہ آباد امرود، پیار سے سب لوگ انہیں بنن میاں کہتے ہیں۔ ایک بات بتاؤں پتے کی؟ بتاؤ۔ بس میاں کھاؤ کماؤ ہیں، کبھی اس کے گھر جا پڑے کبھی اس کے گھر جا پڑے۔ شیخ صاحب بٹیا کے سسرال کا خیال کرتے ہیں، اب کوئی 20 دن ہو گئے میاں پڑے ہوئے کھا رہے ہیں، اینڈ رہے ہیں۔ الہ آباد کے رہنے والے ہیں؟ ہاں، بڑی بٹیا کا سسرال الہ آباد میں ہے۔ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ لو، ان کے ساتھ اور کون ہوگا؟ آگے ناد نہ پیچھے پگا، بس یار دوست ہیں اور رنگ رلیاں۔ اب کیا بتاؤں میاں صاحب، فتح محمد کی بات ادھوری رہ گئی۔ بندو خان ناشتہ لے آئے تھے، تم یہاں باتیں بٹھا رہے ہوگے، پتہ ہے میاں صاحب نے ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ہاں لو، بھول ہی گیا تھا، تم بھی خدمت کر لو میاں صاحب کی، ایک سٹے کا نمبر مل گیا تو وارے نیارے ہو جائیں گے، فتح محمد نے ہنستے ہوئے کہا۔ ناشتہ بڑے اہتمام سے لایا گیا تھا، میری بھوک پھر چمک اٹھی تھی، میں خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گیا۔ بندو خان نے فتح محمد کو کوئی کام بتا کر وہاں سے بھیج دیا تھا۔ خود بندو خان سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا، خاموشی سے بیٹھا رہا، میں نے بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر وہ برتن اٹھا کر چلا گیا۔ مہمان خانے کا یہ کمرہ بے مثال سجاوٹ کا حامل تھا، بسہری بے حد قیمتی تھی، دوسری چیزیں بھی اسی معیار کی تھیں۔ میں گہری سانسیں لے کر ایک گوشے میں جا بیٹھا، جو کچھ ہوا تھا اس پر غور کر رہا تھا۔ چندوسی سے ریل میں بیٹھا تھا، کمبل پوش کے الفاظ سنے تھے، اور بس اس کے بعد یہ سب کچھ۔ وہ کمبل اب میرے پاس تھا، اس سے بڑی حقیقت اور کیا ہو سکتی تھی؟ مگر دل سے سوال کرتا تو جواب ملتا کہ مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، اور یہ سب کچھ بے مقصد نہیں ہے، مجھے اس مقصد کے سامنے آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ البتہ دل میں رہ کر الہ آباد کے الیاس خان کا خیال آ رہا تھا۔ اس شخص سے ماموں کے بارے میں اگر کچھ معلوم ہو سکے تو۔ باہر آہٹیں ابھری، پھر شیخ عبدالقدوس اندر داخل ہو گئے۔ میں نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا۔ مجھے گناہگار نہ کیجیے میاں صاحب، آپ تشریف رکھیے، کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، حکم فرمائیے۔ میاں صاحب، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، وہی جانتا ہے کہ اس نے آپ کو کیا دولت عطا کی ہے۔ آپ نے میری بچی کو دیکھ کر کچھ سانپ کا حوالہ دیا تھا، وہ کیا تھا؟ تانگے میں بیٹھ کر میرے ملازموں نے تذکرہ کیا تھا، اور میرا دل بے اختیار چاہا تھا کہ آپ کو غریب خانے پر زحمت دوں۔ وہ خاتون آپ کی صاحبزادی ہیں؟ جی، وہ میری 2 بیٹیاں ہیں، معبود کریم نے یہی 2 بیٹیاں عنایت کی ہیں۔ بڑی کے فرض سے سبکدوش ہو چکا ہوں، چھوٹی کے لیے بھی کچھ نہیں سوچا تھا کہ وہ اس مصیبت کا شکار ہو گئی۔ وہ مصیبت کیا ہے؟ آپ کے سوال کا جواب دینا میرا فرض ہے۔
حالانکہ میرا سوال تشنا رہ گیا ہے، آپ نے اس وقت سانپ کیوں کہا تھا؟ کیا آپ لوگ اس کے بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے خوفزدہ نہیں ہوتے؟ بدن سے لپٹے ہوئے سانپ سے؟ شیخ صاحب نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، اس کا فن اس کے سر پر رکھا ہوا تھا۔ وہ چمکیلا سانپ گہرا سیاہ تھا اور ان کے پورے بدن کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ میں نے کہا اور شیخ صاحب دہشت زدہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، وہ آپ کو نظر آیا تھا؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ نہیں، ہمیں بصیرت نہیں ملی حضرت۔ اب میں آپ کو پوری تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ مختصر عرض کرتا ہوں، میں دہلی کا قدیم باشندہ ہوں۔ اجداد دور مغلیہ سے یہاں آباد تھے۔ یہ حویلی بھی اسی دور کی ہے۔ دہلی میں تھوڑی بہت جائیداد اور کاروبار ہے۔ اللہ کے کرم سے عزت سے گزر رہی ہے۔ اولاد نرینہ سے محروم ہوں اور یہی 2 بچیاں سرمایہ حیات ہیں۔ بہرالنساء میری چھوٹی بچی کا نام ہے۔ کوئی 8 ماہ پہلے وہ ایک خوشگفتار، ہنس مکھ اور زندگی سے بھرپور بچی تھی۔ اچانک ایک رات وہ خواب کے عالم میں ڈر گئی اور سانپ سانپ چیخنے لگی۔ ہم سب جاگ گئے اور اسے بیدار کیا تو وہ پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ دہشتناک نظروں سے چھت میں لٹکے ہوئے فانوس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ فانوس میں سانپ ہے۔ وہ نیچے لٹکا ہوا تھا اور اس پر گرنا چاہتا تھا۔ ہمارا خیال تھا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، تاہم اس وقت سارے ملازموں کو بلا کر بھاری فانوس اتار لیا گیا اور اس کو چکنا چور کر دیا گیا۔ سانپ کہیں نہیں تھا۔ اسے اطمینان تو ہو گیا مگر وہ بدستور سہمی رہی۔ پھر دوسری صبح اس نے اپنی والدہ کو بتایا کہ وہ یہ سانپ کئی دن سے دیکھ رہی ہے۔ کبھی یہ اسے پائیں باغ کے کسی درخت کی جڑ میں بیٹھا ہوا نظر آتا ہے، کبھی پھولوں کی کسی کنج میں، مگر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کی ننھی چمکدار آنکھیں اسے نظر آتی رہتی ہیں۔ نظر نیاز کی گئی، صدقے اتارے گئے، جو ممکن تھا کر لیا، مگر افاقہ نہ ہوا۔ وہ ملول اور خوفزدہ رہنے لگی۔ 2-3 بار اس نے سانپ کا تذکرہ کیا اور پھر خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد بارہا اس سے سانپ کے بارے میں پوچھا گیا، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اس تذکرے پر وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ تمام صفات ختم ہو گئیں۔ پہلے وہ بلبل کی طرح چہکتی رہتی تھی، اب بالکل خاموش، بلکہ ایک طرح سے نیند کے عالم میں رہتی ہے۔ بس کبھی کبھی وہ اس خول سے نکلتی ہے، اس سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو رونے لگتی ہے۔ ساتھ ہی کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں، ناقابل فہم ہیں۔ وہ کیا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا اور شیخ صاحب کسی سوچ میں گم ہو گئے، جیسے ان عجیب و غریب واقعات کو یاد کر رہے ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اس کے کمرے میں خوشبوئیں بکھری رہتی ہیں۔ گلدانوں میں ایسے ایسے حسین پھول کے گلدستے نظر آتے ہیں جو شاید پورے ہندوستان میں کہیں نہ ملیں۔ دہلی تو کیا، شادی کی ایک تقریب میں شرکت کرنی تھی۔ اس کے لباس کی الماری میں اطلس کا ایک ایسا جوڑا ملا جس میں ہیرے ٹنگے ہوئے تھے۔ وہ آدھی آدھی رات کو باغ میں چلی جاتی ہے اور وہاں بیٹھی رہتی ہے۔ بس ایک بار رات کا چوکیدار اسے دیکھا اور اس کے پاس چلا گیا۔ دوسری صبح وہ بے ہوش ملا اور پھر پاگل ہو گیا۔ ایسے ہی کچھ اور واقعات۔ انہوں نے سانپ کا تذکرہ دوبارہ نہیں کیا؟ نہیں، اس کے بعد نہیں۔ آپ لوگوں نے ان کے پاس کسی سانپ کو نہیں دیکھا؟ کبھی نہیں، آج کل بھی نہیں، بالکل نہیں۔ آپ نے انہیں کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ میرے خاندان کے بزرگوں نے منع کر دیا۔ کیوں؟ ان کا کچھ اور خیال ہے۔ کیا مجھے منع کیا گیا کہ اپنے منہ سے کچھ نہ کہوں؟ 8 ماہ سے ان کی یہ حالت ہے۔ ہاں، لگ بھگ۔ کوئی ایسا واقعہ جس کا رابطہ ان واقعات سے کیا جا سکے؟ ہاں، شیخ صاحب نے جھجکتے ہوئے کہا، بتائیے۔ دہلی سے کچھ فاصلے پر غازی آباد ہے۔ غازی آباد میں بھی میری زمینیں اور جائیدادیں ہیں۔ وہیں ایک قدیم حویلی بھی ہے جو کوئی 100 سال سے ویران پڑی ہے۔ ایک ہندو نے اس پر اپنا حق جتا دیا اور ہمارے درمیان مقدمہ بازی شروع ہو گئی۔ میں وہ مقدمہ جیت گیا۔ مقدمے کے دوران حویلی سیل کر دی گئی تھی، مجھے اس کا قبضہ دیا گیا، اور چونکہ یہ تنازع عرصے سے چل رہا تھا اس لیے جب ہم قبضہ لینے گئے تو تمام گھر والے ساتھ تھے۔ مہر بھی تھی۔ حویلی تباہ حال پڑی ہوئی تھی، جھاڑ جھنکار سے بھری ہوئی۔ میں نے ایک کمرہ صاف کرایا اور ہم نے ایک رات وہاں قیام کیا تھا۔ جی پھر؟ بس اس کے بعد ہی مہر کی کیفیت شروع ہو گئی۔ اس رات کے قیام میں کوئی واقعہ پیش آیا تھا؟ بالکل نہیں، خوشگوار چاندنی رات تھی۔ بچے صاف ستھرے علاقے میں ساری رات آنکھ مچولی کھیلتے رہے تھے۔ آپ نے کسی عالم سے رجوع کیا؟ نہیں، دراصل ذہن کچھ مختلف ہے۔ اس بارے میں نے اپنے اہل خاندان سے اختلاف کیا، مگر اب اور پھر میاں صاحب آپ نے براہ راست مجھے متاثر کیا۔ ایسے کام میں کرتا رہتا ہوں، اس کا صدقہ اتارتا رہتا ہوں، کھانا وغیرہ اسی طرح تقسیم کرتا رہتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا۔ میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ آپ بہتر سمجھتے ہیں میاں صاحب، اللہ کا حکم ہوا ہے تو آپ میری مدد کریں۔ وہ بچپن سے اپنی پھوپھیزاد بھائی سے منسوب ہے۔ میری بہن بہنوئی یورپ میں رہتے ہیں اور ہمارے درمیان طے ہے کہ ہم دونوں بچوں کی شادی کریں گے۔ سلطان میاں کی تعلیم مکمل ہونے والی ہے،
صاحبزادی اپنے منگیتر سے مطمئن ہے؟ اس نے خالص مشرقی ماحول میں میری والدہ سے تربیت حاصل کی ہے، اور مشرقی لڑکیاں صرف اتنا سوچتی ہیں جتنا انہیں بتایا جائے۔ اس کی اداسی اور غم آلود کیفیت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ اسے اپنے مستقبل کا خیال ہے۔ شیخ صاحب نے کہا، اور میں سوچ میں ڈوب گیا۔ نہ میں عالم تھا نہ درویش، ان حالات پر اپنا تبصرہ کیا کرتا؟ مجھے تو رہنمائی درکار تھی۔ سوچنے لگا شیخ صاحب کو کیا جواب دوں۔ بالآخر کہا، قبلہ شیخ صاحب، میں آپ سے اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، میں ناواقف انسان ہوں۔ ہاں، اس بات کا اعتراف ہے، گریز کے جھوٹ کا یہ مرتکب نہ ہوں گا کہ میں نے مہر النساء بیگم کے جسم سے ایک پتلا لمبا سانپ لپٹے ہوئے دیکھا تھا، جس کا فن ان کے سر پر رکھا ہوا تھا، اسی لیے ناشتے کے دونے میرے ہاتھ سے گر گئے۔ میرا خیال تھا کہ آپ سب لوگ بھی اسے دیکھ رہے ہوں گے، مگر اللہ کا حکم، اگر اس نے مجھے یہ بنائی بخشی ہے تو اس کی کچھ وجوہ بھی ہوں گی۔ میں دلی میں نوارد ہوں، چندوسی سے آیا ہوں، بس یوں سمجھ لیجئے خدا کے نیک بندوں سے فیض حاصل کرنے نکلا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس بارے میں خدمت سر انجام دینے میں کامیاب ہو جاؤں۔ آپ کے در دولت پر چند روز قیام کا خواہش مند ہوں۔ 2 وقت کی روٹی کے سوا کچھ درکار نہ ہوگا۔ اگر بزرگان دین سے کچھ رہنمائی حاصل ہوئی تو یہاں ٹھہروں گا، ورنہ آپ سے اجازت لے کر چلا جاؤں گا۔ خدا را مجھے ایک گناہگار انسان کے سوا کچھ تصور نہ فرمائیے گا۔ ہو سکتا ہے صاحبزادی کی صحتیابی کی سرخروئی مجھے عنایت ہو جائے۔ سبحان اللہ میاں صاحب، آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے۔ جس سے عاجزی اور انکساری کی دولت مل جائے، اس سے زیادہ امیر کون ہو سکتا ہے؟ ورنہ یہاں تو 2 ٹکوں پر اچھلنے والوں کی بہتات ہے۔ آپ کا قیام میرے لیے بڑا ڈھارس کا باعث ہوگا۔ آپ یہاں قیام فرمائیے، میں آپ کا احسان مانوں گا۔ ویسے حضور کوئی نام تو ہوگا آپ کا؟ جی، آپ مجھے مسعود احمد کہہ سکتے ہیں۔ جس شے کی حاجت ہو ارشاد فرما دیجیے گا۔ شکریہ، مہر النساء بیگم سے ملتے رہنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ مجھے ان کے لیے بھائی کا درجہ دیا جائے اور حویلی کے اندرون حصے میں داخل ہونے کی اجازت بھی۔ سب کو ہدایت مل جائے گی، آپ اطمینان رکھیں۔ مہر النساء بیگم پر کسی بھی وقت کوئی خاص کیفیت طاری ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بہت بہتر۔ ویسے آپ چاہیں تو ابھی اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نور جہاں میری بھتیجی ہے اور مہر اس کے ساتھ رہتی ہے۔ اسے سب سے زیادہ مہر سے لگاؤ ہے اور میں اسے بھی ہدایت کر دوں گا۔ ابھی کچھ توقف فرمائیے، میں بھی بعد میں ان سے ملاقات کر لوں گا۔ میں نے کہا اور شیخ صاحب اٹھ گئے۔ رخصتی الفاظ یاد کر کے وہ باہر نکل گئے اور میں احمقوں کی طرح دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا میں اس سلسلے میں کچھ کر سکوں گا؟ مگر کیسے؟ میرا عمل کیا ہونا چاہیے؟ بابا فضل، میں نابینا ہوں، میں کچھ نہیں جانتا۔ آرام بڑی چیز ہے، منہ ڈھک کر سوئیے۔ میرے کانوں میں آواز ابھری اور میں اچھل پڑا۔ آواز اتنی صاف تھی کہ کوئی دھوکہ نہیں ہوا تھا، اور یہ آواز میری نگاہ اس کمبل کی طرف اٹھ گئی۔ اس کمبل کا ان الفاظ سے گہرا تعلق تھا، مگر اس وقت پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اور اس طرح آیا کہ میں خود کو اس سے باز نہ رکھ سکا۔ بسیری پر دراز ہو کر میں نے کمبل اوڑھ لیا۔ تاریکی پھیل گئی، سب کچھ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، مگر میں صبر و سکون سے لیٹا رہا۔ پھر اچانک میری نظروں میں روشنی کا ایک نقطہ ابھرا۔ یہ نقطہ رفتہ رفتہ پھیل رہا تھا، پھر احساس ہی نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، کس حال میں ہوں۔ میرے اطراف تیز روشنی تھی، اور اس روشنی میں بہت کچھ دیکھ سن رہا تھا، سمجھ رہا تھا۔ میرے ذہن کے دریچے کھلتے جا رہے تھے، اور ان دریچوں میں نہ جانے کیا کیا تھا۔ دروازہ زور زور سے پیٹا گیا تو میں جاگا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ مہمان خانہ ہی تھا۔ میں بسیری پر تھا اور دروازہ مسلسل پیٹا جا رہا تھا۔ کمبل احترام سے طے کر کے میں نے ایک طرف رکھا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ فتح محمد تھا۔ اماں، بھائی صاحب روٹی نہیں کھاؤ گے کیا؟ 1:30 بج رہا ہے۔ اماں، گھوڑے بیچ کر سو گئے تھے کیا؟ نہیں فتح محمد، کھانا لے آئے ہو کیا؟ اماں، کھانا لانے میں کون سی دیر لگے گی، ابھی لائے۔ فتح محمد نے کہا اور چلا گیا۔ میرا سر چکرا رہا تھا۔ جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ نیند نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھا، اور اس میں جو کچھ بتایا گیا تھا اس نے مجھے اعتماد بخشا تھا۔ کھانے کے بعد فرصت تھی، کچھ دیر آرام کیا، پھر غسل کیا۔ غسل کر کے لباس سلیقے سے پہنا۔ فراست کا دیا ہوا یہ لباس قیمتی تھا، مجھے وہ حلیہ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جو درویشوں اور گوشہ نشینوں کا ہوتا ہے۔ وہ روپ ہوتا ہے، بہروپ نہیں، اور روپ ملتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ جس کی وہ منزل عمر ناتمام کی گرفت میں نہیں۔ ہاں، کسی مرد حق کی نظر ہو جائے، سو جو بہروپ بھرتے ہیں وہ جھوٹے ہوتے ہیں، اور جھوٹ سے ہمیشہ خسارہ ہوتا ہے۔ سو دنیا داروں ہی کی طرح گزارنا بہتر ہے، اور بہروپ بھرنا گناہ ہے۔ تب میں نے سوچا کہ مجھے دوسرے لباس بھی درکار ہیں، اور میرے ہاتھ پاؤں مضبوط، کسی کے چھوٹے موٹے کام کر کے
کسی کے چھوٹے موٹے کام کر کے اس کے در پر پڑ جانا رزق حلال کا اصول تو نہیں، اس کے لیے تو بساط بھر محنت کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اس کے بعد یہ سوچوں گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ شام کے 6 بجنے والے تھے، مہمان خانے سے نکلا اور حویلی کے باغ کی بہار دیکھتا ہوا درختوں کی آڑ میں دور نکل آیا۔ تب ایک برگد کا قدیم درخت نظر آیا جو کئی 100 سال پرانا ہوگا۔ اس کی داڑیاں بے شمار تھیں اور نیچے آ کر زمین کی گہرائیوں میں اتر گئی تھیں، مگر مجھے جس شے نے اپنی طرف متوجہ کیا وہ ایک زنگ خوردہ کلسا تھا جو تانبے کا بنا ہوا تھا، اور زنگ تانبا کھا گئی تھی، مگر کلسے میں سونا چمک رہا تھا۔ کلسا چمکدار ہونے کی گنیوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ مال تھا زمانے قدیم کے ایک سود خور بندے کا، جس نے ہر اچھے برے ذریعے سے اسے جمع کیا اور یہاں دفن کر دیا، مگر وہ اسے استعمال نہ کر سکا اور مر گیا، اور اب اسے کسی کی ملکیت بن جانا چاہیے مگر میری نہیں۔ نہ ہی میرے دل میں اس کی تمنا پیدا ہوئی تھی، مگر میں نے پاؤں سے اس جگہ کو گریت کر دیکھا اور اندازہ ہو گیا کہ کلسا گہرائی میں ہے۔ پھر کچھ باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دیں اور گردن گھوم گئی۔ وہ دونوں اسی طرف آ رہی تھیں اور زیادہ دور نہیں تھیں۔ میں نے انہیں پہچان لیا اور انہوں نے مجھے، مگر وہ خود میری طرف بڑھ آئی تھیں اور مہر النساء سانپ کی گرفت میں نہیں تھی۔ لو دیکھ لو، یہی ہیں، نور جہاں نے شوخی سے مسکرا کر کہا، اور مہر النساء نے اسے ٹوکا دیا۔ مجھے کیوں پیٹ رہی ہو؟ خود ہی تو دیکھنا چاہ رہی تھی، مگر کمال ہے اس عمر میں فقیری، مجھے تو کچھ اور ہی لگتا ہے۔ کیوں جناب شاہ صاحب، آپ کچھ بتائیں گے؟ انہیں تو پہچان لیا ہوگا آپ نے، نور جہاں نے مہر النساء کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ جی ہاں، اس وقت ہم نے بھی آپ کو غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر بعد میں آپ کی بڑی تعریفیں سنی۔ وہ تعریفیں سچ ہیں یا کوئی اور قصہ ہے؟ قصہ کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ بس وہی کہ ایک محلے میں تھا ہمارا گھر، وہیں رہتا تھا ایک سوداگر، یعنی مثنوی زیر عشق یا پھر زیب النساء اور عاقل خان والا معاملہ۔ نور جہاں بہت تیز اور شوخ تھی، اتنی بے لگامی اچھی نہیں ہوتی نور جہاں، مہر النساء نے واپس ہوتے ہوئے کہا۔ سنو تو، ارے رکو تو، نور جہاں نے کہا، مگر مہر النساء تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ مجبوراً نور جہاں کو بھی اس کے پیچھے جانا پڑا۔ میں خاموشی سے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، اور دوبارہ اس وقت چونکا جب ایک درخت کے عقب سے تالیاں بجنے کی آوازیں سنی۔ دیکھا تو الیاس خان فتح محمد کے ساتھ نظر آئے اور درخت کے عقب سے نکل کر میرے سامنے پہنچ گئے۔ سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بھی بعض اوقات بڑے ذہین نکل آتے ہیں، جیسے ہمارے شاہ صاحب، مگر تمہیں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ نور جہاں سچ کہہ رہی تھی۔ میں نے الیاس خان کو دیکھ کر سلام کیا۔ اس شخص سے میں بھی راہ و رسم چاہتا تھا۔ جیتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے؟ الیاس خان مکاری سے بولا۔ صورت سے ایک شاطر آدمی معلوم ہوتا ہے۔ کیسے مزاج ہیں خان صاحب؟ میں نے پوچھا۔ میاں ہم تو سدا بار ہیں، مگر تمہارا چکر ذرا سمجھنے سمجھانے کا ہے۔ الیاس خان نے معنی خیز نگاہوں سے مجھے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ میں سمجھا نہیں خان صاحب۔ خیر، سمجھ تو سب کچھ گئے ہوگے، یہ دوسری بات ہے کہ بننے کی کوشش کر رہے ہو، مگر سنو، ہم تو یاروں کے یار ہیں، بڑے چکر چلا چکے ہیں، خود بھی جوانی کی عمر کا اندازہ ہے ہمیں۔ یہ عمر ایسی کھیل کھیلنے کے لیے ہوتی ہے، مگر کسی سمجھدار کو رازدار بنا لینا چاہیے، یہ اچھا ہوتا ہے۔ کیا چکر ہے جانے من؟ الیاس خان نے ایک آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، اور میں بھی مسکرا دیا۔ گو آپ کی باتیں واقعہ میری سمجھ میں نہیں آئیں، لیکن سمجھنا چاہتا ہوں۔ ملی بھگت چل رہی ہے، کس سے؟ نور جہاں سے یا مہر النساء سے؟ اوہ، یہ بات ہے۔ نہیں خان صاحب، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ دیکھو میاں، جب آدمی بہت زیادہ چلاک بننے کی کوشش کرے تو اگلے کو بھی غصہ آ سکتا ہے۔ فتح محمد نے ہمیں بتایا تھا کہ تم ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو یہ تو تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہوگا کہ اس گھر میں ہماری رشتہ داری ہے، دور کی صحیح، مگر آتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور پھر بیچارے اس شیخ عبد القدوس اللہ میاں کی گائے ہیں، بلکہ اللہ میاں کے بیل، 1 منٹ میں ہر ایک پر اعتبار کر لیتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ملی بھگت کی بات ہے اور کوئی کھیل کھیل رہے ہو۔ صورت سے فقیر معلوم نہیں ہوتے، حلیہ بگاڑنے سے کیا ہوتا ہے؟ تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، لیکن یاروں سے یاری کرنا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ فتح محمد تو باولا ہے، کہنے لگا کہ خان صاحب ذرا شاہ جی سے بات کر کے سٹے کا نمبر معلوم کریں، اسی لیے پیچھے لگا آیا تھا۔ ہم نے تمہیں مہمان خانے میں دیکھا اور پھر اس طرف آتے ہوئے دیکھا، تب پتہ چلا کہ صاحبزادے کوئی دوسرے ہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ رازدار بنا لو، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ میں بدستور مسکراتا رہا۔ میں نے کہا، خان صاحب سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہی سوچا تھا کہ فتح محمد کی بات پر یقین کر لیں، مگر اب جو کچھ سامنے آیا ہے وہ کچھ اور ہے۔
ہوں آپ سے اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں کرنی ہیں مجھے خان صاحب۔ ابے دیکھا بھائی فتح، بھیا اپنی عمر سے اونچی اڑان اڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم نے بھی اچھوں کے حوصلے پست کر دیے۔ چلو بولو کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ ہو سکتا ہے تو ہم کام ہی آ جائیں، تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ چل پہ فتح محمد پھوٹ لے اور سن، زبان بند رکھیو ورنہ تو جانتا ہے الیاس خان کو۔ نہیں خان صاحب، ہم تو نوکر ہیں آپ کے جی، مجال ہے قسم اللہ کی ادھر ادھر ہو جائیں گے، مگر ایک وعدہ کر لینا بھائی میاں، کچھ ہاتھ لگے تو اس میں تھوڑا سا حصہ ہمارا بھی ہونا چاہیے۔ ابے جاتا ہے یا لگاؤں لات، الیاس خان نے کہا، اور فتح محمد ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ الیاس خان ایک بینچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے، آؤ پہلوان بیٹھ کر بات کرتے ہیں، کسی اچھے گھرانے کے لگتے ہو، صورت شکل سے بھی، حلیے اور لباس سے بھی۔ کیا چکر تھا، مہر النساء سے کوئی معاملہ چل رہا ہے یا نور جہاں سے؟ ویسے آدمی ذہین ہو، سانپ وامپ کا قصہ سن لیا ہوگا کہیں سے اور عین موقع پر پوبارہ کر دیا اور شیخ عبدالقدوس تمہیں یہاں لے آئے۔ خان صاحب میں آپ کو جانتا ہوں، میں نے کہا، اور الیاس خان چونک پڑے، چند لمحات میرا چہرہ دیکھتے رہے، پھر بولے، فتح محمد سے پوچھا ہوگا میرے بارے میں؟ نہیں، میں نے آپ کو شکتی پور میں دیکھا تھا۔ کہاں؟ خان صاحب چونک کر بولے، شکتی پور میں شکنتا کے کوٹھے پر آپ کے ساتھ چند افراد اور تھے، اور آپ شکنتا بائی کے ہاں رقص و سرور دیکھنے گئے تھے۔ الیاس صاحب نے حیران نگاہوں سے مجھے دیکھتے رہے، پھر ایک دم ہنس پڑے اور بولے، تم وہاں کیا کر رہے تھے شہزادے؟ آپ کے ساتھ جو افراد تھے الیاس خان صاحب، میں ان کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کے اس خیال کا معاملہ ہے کہ میں یہاں مہر النساء نور جہاں کے چکر میں آیا ہوں، تو بہتر یہ ہوگا کہ اسے دل سے نکال دیجئے۔ میں کوئی فقیر یا درویش نہیں ہوں، ایک گناہگار بندہ ہوں اللہ کا، بس کبھی کبھی نظر عنایت ہو جاتی ہے اللہ والوں کی، اور حکم ملتا ہے کہ کسی کو کوئی کام کر دیا جائے تو کوشش کرتا ہوں۔ لے، وہ کتے کی دم والی بات ہو رہی ہے کہ 12 برس نلکی میں رہی مگر ٹیڑھی۔ اب تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہم نے، اور تم پھر وہی رام کہانی سنا رہے ہو ہمیں۔ الیاس خان نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں آپ کو یقین دلا دوں گا الیاس خان صاحب، لیکن ان لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو شکتی پور میں آپ کے ساتھ تھے۔ چلو ٹھیک ہے، مگر تمہاری اس معلومات سے ہمارے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی دنیا دار ہیں، کم از کم فقیر بن کر عشق و محبت کا ناٹک نہیں کھیلتے جیسے تم کھیل رہے ہو۔ رنگین مزاج ہیں، شوق رکھتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، کوٹھوں پر جاتے ہیں۔ اگر تمہیں یہ پتہ چل گیا تو اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا شہزادے، مگر تم ان لوگوں کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ ان میں سے ایک صاحب میرے شناسہ ہیں، ان کے بارے میں آپ سے معلومات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا نام تھا؟ الیاس خان نے پوچھا۔ ریاض، میں نے جواب دیا، اور الیاس خان سوچ میں ڈوب گئے، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولے، اس دن ہمارے ساتھ رشید خان صاحب تھے، غلام علی تھا، فرید احمد تھے۔ ہاں یاد آ گیا، تم منشی ریاض کی بات کر رہے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، فرید احمد کی ہاں منشی ہے وہ شخص۔ فرید احمد ذرا یار باش قسم کا آدمی ہے، نوکروں سے بھی دوستی رکھتا ہے۔ کسی کام سے گئے تھے ہم لوگ شکتی پور، منشی ریاض بھی ساتھ تھا، اور جب ہم گانا سننے گئے تو منشی ریاض کو بھی ساتھ لے گئے تھے، بس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں نے اسد بھرے لہجے میں پوچھا، کیا منشی ریاض صاحب فرید احمد کے ساتھ الہ آباد میں رہتے ہیں؟ ہاں بھائی، فرید احمد الہ آباد کا ایک بڑا کاروباری ہے، منشی ریاض بہت عرصے سے اس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آپ کو کچھ اور معلوم ہے اس شخص کے بارے میں؟ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا، اور الیاس خان مجھے گھورنے لگا۔ ابے عقل کی بات کرو بھائی، کسی آدمی کے منشی کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا جان سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے کہ منشی ریاض اس وقت الہ آباد ہی میں ہیں۔ جب فرید الہ آباد میں ہے تو منشی ریاض الہ آباد میں کیوں نہ ہوں گے؟ مگر تمہارا اس شخص سے کیا تعلق ہے؟ میں گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ الیاس خان کہنے لگے، اچھا اب تو بتا دو کہ قصہ کیا ہے۔ اگر کوئی قصہ ہے بھی خان صاحب تو آپ اس میں دلچسپی کیوں لے رہے ہیں؟ تمہارے بھلے کے لیے سمجھے، تمہارے بھلے کے لیے، ہو سکتا ہے ہم تمہارے کسی کام آ جائیں۔ ویسے سچ مجھ بتا دو، یہ روپ بدلا ہے نا تم نے، یا کچھ اور جانتے ہو؟ ان باتوں کو جانے دیجیے الیاس خان صاحب، آپ اپنی بات کیجیے۔ سٹے کا نمبر معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ چلو بیوقوف بنانا شروع کر دیا تم نے، ہمیں بتا سکتے ہو تم سٹے کا نمبر؟ الیاس خان نے پوچھا۔ نہیں، لیکن آپ کی خواہش پوری کر سکتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور الیاس خان چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کو سٹے سے ہونے والی رقم یہیں اور اسی جگہ دے دوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہوگی۔ الیاس خان نے کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے مجھے گھورتا رہا۔ غالباً بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سٹے کا نمبر معلوم کر کے ظاہر آپ سٹا کھیلیں گے، اس سے آپ کو رقم حاصل ہوگی، وہ سب کچھ اگر یہیں مل جائے تو کیا حرج ہے؟ کیا آسمان سے دولت برسے گی؟ نہیں، زمین سے حاصل ہوگی۔ لیکن الیاس خان صاحب، آپ پر وہ دولت اس وقت دلال ہوگی جب آپ میرا بھی ایک کام کر دیں۔
الیاس خان عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا میں آپ کو ایک چھوٹا سا خزانہ دے رہا ہوں، لیکن اس کے بدلے جب آپ الہ آباد جائیں تو فرید احمد کے ہاں موجود منشی ریاض سے ملاقات کریں اور ان سے کہیں کہ ایک شخص کچھ عرصے کے بعد آپ سے ملنے آ رہا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس شخص کا آپ سے ملنا بہت ضروری ہے، آپ اس کا انتظار کریں، اس کا نام مسعود احمد ہے اور اس کے باپ کا نام محفوظ احمد بتائیے گا۔ الیاس خان صاحب آپ میرا یہ کام کر دیں گے؟ یہ سب کچھ تو خیر میں کر ہی دوں گا، مگر تم وہ دولت والی بات کیا کہہ رہے تھے؟ آپ وعدہ کرتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دیں گے؟ میں نے پھر کہا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں امیدوں کی چمک آ گئی تھی۔ الیاس خان نے شانے ہلاتے ہوئے کہا کر دیں گے بھائی، کر دیں گے، چلو وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ بات ادھوری رہ گئی، دولت کی ضرورت ہے۔ وہ کس کو نہیں ہوتی؟ الیاس نے کہا۔ تمہاری ضرورت برگد کے اس درخت کے اس حصے کو کھود کر پوری کی جا سکتی ہے جہاں وہ اس کی سب سے چوڑی داڑھی زمین میں پیوست ہو گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میاں تامے کا ایک کلسا گڑا ہوا ہے جس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی ہیں، میں نے کہا۔ الیاس خان مجھے گھورنے لگا، پھر بولا کیوں بے تکی چھوڑ رہے ہو شہزادے؟ وہاں اشرفیاں گڑی ہوئی ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ وہ تمہارے لیے ہیں، لیکن انہیں نکالنے کے لیے مناسب وقت کا تعین کرنا اور پالو تو میری بات کا خیال کرنا۔ سلے میں مجھے بس وہی چاہیے جو میں نے تم سے کہا ہے، اور اگر نہ پاؤں تو وہ بولا مجھے اپنی پسند کے مطابق سزا دے لینا۔ کان کھول کر سن لو شہزادے، مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش خطرناک ثابت ہوگی تمہارے لیے۔ میرا نام الیاس خان ہے، اس نے کہا اور میں مسکرا دیا۔ وہ چلا گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کا کھانا کھایا اور بستر پر دراز ہو گیا۔ دل کم بخت بڑی ظالم چیز ہوتی ہے، کچھ بھی ہو جائے یہ سرکشی ضرور کرتا ہے۔ الیاس خان کے مل جانے سے نہ جانے کیا کیا امنگیں جاگ اٹھی تھیں۔ ایک بار پھر وہ سارے چہرے آنکھوں میں آ بسے تھے، ایک بار پھر اسی بہار زندگی کے خواب نظر آنے لگے تھے۔ ماموں ریاض نوکری کر رہے ہیں، محمود ملک سے باہر ہو سکتا ہے، ابو ان حالات کے شکار ہو کر صاحب فراش ہو گئے ہوں اور گھر کی ذمہ داریاں ماموں نے سنبھالی ہوئی ہوں۔ صرف ایک بار ان لوگوں کے سارے حالات معلوم ہو جائیں، اس کے بعد دروازہ زور زور سے بجا اور سارے خیالات چور ہو گئے۔ جلدی سے اٹھا اور دروازہ کھول دیا۔ بندو خان صاحب تھے، سلام کر کے بولے وہ حضور اچھے نواب نے سلام کہا ہے۔ شیخ صاحب جی بلایا ہے، بٹیا کی طبیعت بگڑ گئی ہے، آپ کو بلا رہے ہیں۔ رکو چلتا ہوں، میں نے کہا اور جلدی سے متبرک کمبل شانے پر ڈال کر بندو خان کے ساتھ چل پڑا۔ حویلی کے اس حصے میں پہلی بار داخل ہوا تھا، قابل دید تھا، بندو خان میری رہنمائی کر رہے تھے۔ راستے طے کرتے ہوئے اندرونی حصے میں داخل ہو گیا۔ مکمل خاموشی طاری تھی، مگر ایک کمرے کے سامنے روشنی میں کئی افراد نظر آئے، ان میں خواتین بھی تھی جنہوں نے دوپٹے سر پر ڈال لیے۔ شیخ صاحب کراتے ہوئے میرے قریب آ گئے۔ پھر حالت بگڑی ہے، انہوں نے کہا۔ کیا کیفیت ہے؟ آپ کو طلب کیا؟ شیخ صاحب نے کہا۔ مجھے ہاں نام لے کر کہا بلاؤ اس استاد اعظم کو، ذرا اس سے بات کر لوں، اس کو یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟ میں نے پوچھا کس سے؟ تو جواب ملا مسعود کو، اور میں نے آپ کو بلا بھیجا۔ خوب مجھے انتظار تھا، آئیے، میں نے کہا اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حسین خوابگاہ تھی، ایک طویل پر میرون صاحب بیٹھی ہوئی تھی، دراز گنے سیاہ بال چھتری کی طرح کھلے ہوئے تھے، دروازے کی طرف پشت تھی اور رخ دوسری طرف تھا، لیکن اچانک گردن گھومی اور چہرہ مڑ کر پیچھے ہو گیا۔ بڑا خوفناک انداز تھا، یعنی جسم کا رخ دوسری طرف تھا اور چہرہ مکمل میری طرف۔ میرون صاحب کو شام کو بھی دیکھا تھا، سبک اور ملیح چہرہ، چمپئی رنگ، نرم و نازک نقوش، گہری سیاہ آنکھیں، لیکن اس وقت جو چہرہ نظر آیا یہ شام والا چہرہ نہیں تھا۔ خد و خال بگڑے ہوئے تھے، آنکھیں شربار تھیں اور ان میں نیلاہٹیں جگمگا رہی تھیں، رنگ میں تپش تھی۔ السلام علیکم، میں نے کہا، مگر وہ مجھے گھورتی رہی۔ میں نے ترش لہجے میں کہا، والدین نے سلام کا جواب دینا بھی نہیں سکھایا۔ وعلیکم السلام، ایک کرخت مردانہ آواز میرون صاحب کے منہ سے ابھری۔ میں مسکرا دیا، پھر میں نے کہا جب ہم ایک دوسرے کی سلامتی کے خواہاں ہیں تو دشمنی کا تصور تو خود بخود مٹ جاتا ہے۔ اس دشمنی کی داغ بیل تو تم ڈال رہے ہو، میں نے ابھی کچھ نہیں کیا۔ یہاں سے چلے جاؤ، یہی مطالبہ میرا ہے۔ تم کون ہو؟ وہ مردانہ آواز میں بولی۔ بندہ خدا ہوں اور اس بچی کو مشکل سے بچانا چاہتا ہوں۔ خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، اللہ مالک ہے، سوچ لو۔ سوچنا تو تمہیں ہے غلام جلال، مسلمان کے بیٹے ہو، سب کچھ جانتے ہو، تمہیں علم ہے کہ وہ بچپن سے ایک نوجوان سے منسوب ہے، نیک والدین کی نیک اولاد ہے اور اس تصور سے دور نہیں ہو سکتی جو بچپن سے اس کے ذہن میں ہے، لیکن تم اسے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ بہت کم وقت رہ گیا ہے جب اس کے دل میں میرے سوا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہ تصور نہیں تسلط کہلائے گا اور اس سے ایک خاندان بدترین المیہ کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ بات شرافت کی منافی ہے۔
جو کچھ بھی ہو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ مانوں تو خود ذمہ دار ہوگے، تم نے مجھے بلایا، اور اب جب میرا اور تمہارا آمنا سامنا ہو گیا ہے تو پھر فیصلہ ہو ہی جانا چاہیے۔ Dear viewers, if you like to watch the scariest horror stories, do subscribe, like and share our channel. Thank you.